أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. कहाँ से तू दिखा दे कि वीडियो Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. It's been a while. बहुत अरसा हो गया इस चैनल पे हमने अभी तक लाइव प्रोग्राम नहीं किया. एंड रमज़ान से पहले मैं चाह रहा था क्योंकि रमज़ान में hopefully we'll be coming live more frequently on this and channel. अभी हम फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं हमने. मैं अभी अनम्यूट करता हूँ आप सबको. कुछ अपडेट्स मैं बता दूं दोबारा से. आप सबको पता होना चाहिए हमारे प्रोग्राम्स क्या चल रहे हैं, कहाँ कहाँ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं. मुझे इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम IMS के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और सिंपल आर्ग्यूमेंट चैनल की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स हैं, वो ज्वाइन करें और अपने अपने कैप्टन्स के ग्रुप्स में ऐड हो जाएंगे. आप कैप्टन्स की जो इंस्ट्रक्शंस TLs के लिए आ रही हैं, टीम लीडर्स के लिए, उसमें बस 2 ही रिक्वायरमेंट्स है अभी. वो रिक्वायरमेंट्स पूरी अपनी करनी है हमने. आप लोगों से हमने टास्क 3 अभी शेयर की है रिसेंटली, नहीं की तो हो जाएगी अभी. कि कैटेगरीज आप लोग आइडेंटिफाई कर लें ताकि आपकी कैटेगरीज, किन कैटेगरीज के ऊपर मैसेजिंग करनी है हमने, वो हम सबको पता होनी चाहिए. हम सब एक ही स्ट्रैटेजी को देख रहे हों. ओके, आई होप एवरीवन नोस IMS क्या है. इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, द पर्पस ऑफ ऑल Muslims, unified purpose. Inshallah, we are coming up with a very strong team. Inshallah, we are working day and night. रोज 2-3 स्ट्रेटजी की रीडेफिनेशन चल रही है. थोड़ा वक्त लगेगा इसमें. ऑब्वियसली इट्स अ बिग मूवमेंट. मोर देन 30,000 people are actively participating in it. More than 20,000 are already in the waiting queue. तो 50,000 बंदा, ख़वातीन मर्द हर एज के, दे आर गेटिंग इन्वॉल्व. आप भी अपने आप को पर्पस ड्रिवन लाइफ के अंदर लेके आएं और अपनी कॉम्पिटेंस, IQ और अपनी जो इंटेलेक्चुअल अपील है उसके थ्रू कलमे का असली जो मतलब है, उसका मकसद है, उसका हक अदा करने के लिए जुट जाएं इंशाल्लाह. आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट में मुझे बस यस लिख दीजिए आपको आवाज़ आ रही है तो. यस, ओके, परफेक्ट. बस थैंक यू. अब आप सबके लिए और कोई अपडेट ऐसी तो नहीं. रमज़ान की अपडेट्स ये हैं कि हम sourceCode.academy, www.sourceCode.academy के ऊपर विल बी सेंडिंग अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स एंड प्रोग्रामिंग. सीरा के सेशंस होपफुली ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उस पर करने की कोशिश होगी. रमज़ान की वजह से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं. वी वांट द मैसेज टू गो फर्दर. IMS के अंदर सीरा का कैटेगरी हमने ऐड कर दी है. IMS के अंदर सीरा की कैटेगरी ऐड की है. उसके लिए आप एक sourceCode.academy पे अपना अकाउंट बना लीजिए. hopefully अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि whether you're going to be able to access Sira class from there or not, but I will try my best and talk to sourceCode.academy की मैनेजमेंट टीम से कि वो सीरा का एक्सेस जरूर दे दें, कोई और कोर्स का एक्सेस दें या ना दें. क्योंकि हमें ये कैटेगरी जो है वो असल में ये सीरा की क्लासेस sourceCode.academy के करिकुलम का हिस्सा है. तो मैं उधर ये कर ही रहा हूँ तो दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, वरना मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी और वो एनर्जी रहती नहीं है जो आप फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी एक ही टॉपिक के ऊपर दोबारा से. तो आप लोगों के लिए होपफुली मैं कोशिश करूंगा. मैंने अभी अप्रूवल नहीं आए हुए sourceCode.academy से कि मैं वो पब्लिक कर सकूं, क्योंकि ये उनके स्टूडेंट्स के लिए है सीरा की क्लास. तो ये पहला क्वेश्चन है जो मेरे पास आ रहा है. दूसरा क्वेश्चन
جو عربی کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آ رہا ہے، بیچ 6 کی ہم نے رمضان کے بعد ٹائمنگ لانچ کیا، بچوں کا بیچ بھی اور بڑوں کا بھی۔ بیچ 6 جو ہے وہ بڑوں کا ہے، اور بیچ 3 کڈس کا جو بیچ ہے اس کی انرولمنٹس رمضان میں اوپن رہیں گی۔ رمضان کے بعد فوراً بعد انشاءاللہ آپ کو آپ کی پہلی کلاس شروع ہو جائے گی عربی کی۔ اسٹیم فیلڈز کا اپڈیٹ میں آپ کو بتا دوں، اسٹیم جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں جس کو ہم نے CDP کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو ہم نے وہ ڈیولپ کیا، IMS میں بھی ہم وہی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس طرح کے ایکسپرٹس ہمیں پہلے سورس کوڈ .academy کے لیے ڈھونڈنے پڑے تھے، IMS کی وجہ سے اتنے سارے قابل لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں الحمدللہ روز بروز۔ تو میتھمیٹکس کو بھی قرآن پاک کے اینگل سے، فزکس کو بھی قرآن پاک کے اینگل سے، ہر اس کانسیپٹ کو جو کہ اس وقت سائنس نے اسٹیبلش کر لیا ہے، اس کے کانسیپٹس ڈیولپ کرنے ضروری ہیں ہمارے بچوں کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اس کے تھرو او لیول بھی کرا سکتے ہیں، اے لیول بھی کرا سکتے ہیں، تو 3 سالوں کے اندر او لیول آرام سے ہو جائے گا، اے لیول بھی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ فکر مت کریں، آپ کے بچوں کو ہم کوئی سیپریٹ لائف نہیں دے رہے ہیں، اسی کے اندر آپ ایکریڈٹ کرا لینا اپنے سارے سرٹیفکیشنس، GRE GMATs، فزکس بایولوجی جس کے سبجیکٹس ہیں، کیمسٹری جس کا سبجیکٹ ہے، سائیکالوجی جس کا سبجیکٹ ہے، میتھمیٹکس جس کا سبجیکٹ ہے، وہ یہ 4 ایئر پروگرام ان کے لیے ہے جو بالکل بیسک پہ ہیں، جو زیادہ آگے کے ہیں۔ اس کی پری اسیسمنٹ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، جب وہ پری اسیسمنٹ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اس کی لیول پہ ہی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ سارے کانسیپٹس کو دوبارہ سے کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا بچہ بالکل بیسک پہ ہے تو اس کو بیسکس کا ایک فاؤنڈیشن کورس ہے سمپل 1 سال کا، اس میں ہم اس کو لفٹ آف دے سکتے ہیں، میتھمیٹکس کے لیے بھی اور بایولوجی کے لیے بھی۔ اور جو کیمسٹری فزکس ہے وہ ان کے ہی ڈیریویٹیوز ہیں، تو فزکس کیمسٹری جو ہے میتھمیٹکس کی بیس پکڑتا ہے، اور سائیکالوجی جو ہے وہ بایولوجی کی بیس پکڑتی ہے۔ تو وی نو وٹ وی ڈوئنگ ہیئر۔ کریکولم ڈیزائن ٹیم بہت اسٹرانگ ہے میری الحمدللہ، PhDs ہیں فرام ڈفرنٹ آئی لیگ یونیورسٹیز جو کہ والنٹریلی کام کرنا چاہ رہے تھے، دے آر آن مائی پرماننٹ اسٹاف ناؤ، دے آر ان دا بورڈ۔ اس وقت ہم روز بروز اس بورڈ جو سورس کو .academy ہے اس کے ساتھ ہمارے روز کانٹریکٹس ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، کہ جو قرآن کی سینس رکھتے ہوں یا ایٹ لیسٹ اتنی لگن رکھتے ہوں کہ وہ ان کی سینس کو، سبجیکٹ کی سینس کو ہم ان ایکسپرٹس کے ساتھ ملا رہے ہیں جو قرآن کی سینس رکھتے ہیں۔ اور پھر ہم کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر ایک کانسیپٹ کو، کوئی سا ایک کانسیپٹ پکڑتے ہیں جو کہ آپ کے تمام تر سائنس کی کورس لائنس کا حصہ بھی ہوتا ہے، اس کو پھر ہم پوری طریقے سے قرآن، اسلام کے تمام تر لٹریچر کے تھرو، اور اس کے بعد سائنس، اور اس کے بعد جنرل فلاسفی کے، یہ تینوں کانسیپٹس کو ایک بچے کے اندر اسٹیبلش کرنا ہے کہ فزکس میں فار ایگزامپل انرجی کا کانسیپٹ ہے، تو اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے، قرآن کیسے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس نے بنائی ہے انرجی وہ کیسے بتا رہے ہیں، اور سائنس کہاں تک پہنچی ہے، اس کے کیا فارمولاز، کیا ایکویشنز ہیں، کیا تھیورمز بن سکتے ہیں اس کے۔ سو یہ سارے سبجیکٹس کے کانسیپٹ ڈیولپ کرنے ہیں، یہ گریڈز جتنے بھی چاہیے وہ خود ہی مل جائیں گے، فکر نہ کریں، ہنس کے کرے گا وہ لیول یا IGCSE یا ڈفرنٹ ایگزامینیشن جو آپ لوگوں نے دلوانے ہیں۔ ہم سسٹمس میں، مجھے پتا ہے ماں باپ کی وقت جو کوشچنز آ رہے ہیں کہ اگر میرا بچہ پہلے ہی او لیول کر رہا ہو تو پھر میں پیرلل ایک نئے اسکول میں ڈال دوں۔ آپ کا بچہ او لیول زیادہ بہتر طریقے سے کرے گا اور جلدی کرے گا۔ یہ 10-20 سال کے جو ایجوکیشن سسٹم نے بہانے رکھے ہوئے نا پیسے بٹورنے کے، اسی کے میں خلاف ہوں۔ دوسرا یہ کوشچن آ رہا ہے پاکستان کے لیے سیپریٹ فی اسٹرکچر انٹروڈیوس کر رہے ہیں ہم، تو جی ہاں، میرا تو یہی ریکمنڈیشن گئی ہے میم سعدیہ کو کہ آپ پاکستان کے لیے سیپریٹ فی اسٹرکچر انٹروڈیوس کریں، اور باقی کی دنیا کے لیے سیپریٹ فی اسٹرکچر سینس بن رہی ہے، کیونکہ پاکستان itself, I know what the conditions of the country are, and most people who are religiously tuned are not affluent enough, and I understand that. مجھے پتا ہے اس بات کا، اس میں دن رات کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم پیسے انجیکٹ کریں اس کمپنی میں، آپ لوگ نہیں، مطلب میں اب سورس کوڈ کی کمپنی، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر وہ برڈن کم سے کم ہو سکے، مگر جتنا کم کر سکا میں I promise you I will do that. I've given 2 recommendations to source code .academy کی ٹیم کہ سورس کوڈ کی جو کارپوریٹ کمپنی ہے وہ بل پے کرے گی to subsidize for the fee جو کہ سائنس کے سبجیکٹس کی ہو اور عربی کی بھی ہو، بے شک کہ جتنا ہو، عربی کا ہم نے بالکل کم کیا ہوا تھا، اور we can still reduce it a little bit کیونکہ عربی کے ٹیچرز کی چونکہ اسٹوڈنٹ کی تعداد کم ہے، تو سائنس کی اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہے تو ہینس ٹیچرز کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اور بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک میتھمیٹکس کا ٹیچر
جس طریقے سے ہمیں کاسٹ کر رہا ہے وہ عربی کا ٹیچر نہیں کاسٹ کر رہا. عربی کے ٹیچر کے اسٹوڈنٹس 4 بچے ہیں کلاس میں, تو ہم تھوڑا سا ایکسپینسو ہو جاتے ہیں ادھر, اس لیے خاص اماؤنٹ رکھنا پڑتا ہے ادھر. جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں ان کے اندر 7 to 10 کی میکسیمم کلاس ہے, 45 منٹس ٹو این آور کا ایک ہم نے بفر رکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ کی کلاس نہیں ہوگی. عربی کی کلاس آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے, 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میکس. جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں ان کی کلاس 1 گھنٹے کی ہوگی یا تھوڑی سی کم, اور 7 یا بھی 10 اسٹوڈنٹس ہوں گے, اور 24 آور راسٹر ہوگا. آپ جس مرضی ملک میں ہیں آپ اپنے ملک کے مطابق ہی ٹائم سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارا 24 آور راسٹر ہوگا سائنس کا. عربی کا ہمارا 18 آور راسٹر پہلے سے ہی ہے. جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں اس کا راسٹر انشاءاللہ 24 گھنٹے کا ہی ہوگا. امریکہ اپنے ٹائم کے اوپر اپنے شام کے دن کے اوقات میں وہ آپ لاگ ان کریں گے اور آپ کی لائیو کلاسز ہوں گی, اور اس سے زیادہ کلاس میں روم میں جانے نہیں دوں گا. میری کوشش ہے 7, بٹ سنس ٹیچرز آر کاسٹنگ اس ا لاٹ, سو sourceco.academy is given me a written memo کہ 10 کا اناؤنس کریں, بٹ میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ 7 سے اوپر, سوری مطلب 7 اور 10 کے بیچ میں ہی رہے نمبر ایک کلاس کے اندر اسٹرینتھ جو. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یہ موٹے موٹے سوال ہے جو کہ اس وقت کے کرنٹ اپڈیٹس ہیں. پہلی کلاس کب ہونی ہے؟ جون میں. اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس, کمپیوٹر سائنسز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سبجیکٹ انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے. اس کا کریکولم رمضان میں اپلوڈ ہو جائے گا www.sourceco.academy کے اوپر انشاءاللہ. کمپیوٹر سائنسز کا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی 2 سب فیلڈز ہیں, اس کے 3 ایک الگ الگ نوٹس بنیں گے, اور 2 سبجیکٹس ایڈ ہو رہے ہیں. سو وی ہیو اے پورٹ فولیو آف 18 کورسز. ہم نے بھی 5 سے اسٹارٹ کیا. ہم انشاءاللہ جون سے پہلے جب مجھے ایکسپرٹس ملیں گے اور CDP کو سمجھتے ہوں گے, پوری طرح ٹرین ہو جائیں گے, تب ہم سبجیکٹ آپ کو انٹروڈیوس کریں گے نا. سو جیسے ہی کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے گا, ایک فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنسز کا, تو اس کو ہم تب اس کا کریکولم بنتا ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا ویو ہم ویب سائٹ پہ دکھاتے ہیں. کریکولم پورا کا پورا تو نہیں دکھا سکتے, نہ ہی کوئی پڑھے گا. تو جب آپ کی کلاسز اسٹارٹ ہوں گی تو پورا کریکولم آپ کو آپ کے اسٹوڈنٹ پورٹل کے اوپر پبلش ہو جائے گا. اوکے, اگین ویب سائٹ از www.sourceco.academy. اوکے, سو ہم نے ابھی کوڈنگ کا اور پروگرامنگ کا ایک سبجیکٹ بچوں کے لیے انٹروڈیوس کیا, جو کہ پزلز اینڈ پرابلم سالونگ کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم. ایک سیپریٹ کورس ہے جو کہ 7 to 15 کی ایج کے لیے ڈیزائن ہوا, کیونکہ اس میں ہم نے نہیں کی ہوتی وہ الگوریدم کی سینس, تو ہم پیرنٹس نہیں کرتے. تو وہ پرابلم سالونگ کا ایک پراپر کورس ہے جس میں وہ پراپر پروگرامنگ اینڈ پزلس کو سالو کیسے کرنا ہے, پزل بنانے کیسے ہیں, اس کو سالو کیسے کرنا ہے, کوڈنگ کیسے کرنی ہے, یہ سب یہ الگوریدمز ہیں. کیونکہ کمپیوٹر تو چلتا ہی الگوریدمز پہ. میتھمیٹکس میں نے انٹروڈیوس ہی الگوریدمز کے لیے کی تھی. تو برین کی وہ اسٹیٹ ہی وہ ہوتی ہے دماغ کی اس ایج میں, جب اس کے پونز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ الگوریدمز سے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں. جتنے زیادہ پرابلم سالو کرے گا اتنا IQ بڑھے گا. سو جب IQ بڑھانا ہے اپنے بچوں کا تو بہت ضروری ہے کہ ان کو پرابلم سالونگ میں ڈالا جائے. مینٹل پرابلم سالو, کوگنیٹو ایکومن اور ایسیٹ, جو ہماری پرائم ایسیٹ ہے ہمارا, our cognition is our difference. 2 پوائنٹ کے IQ کے ڈفرنس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے انسان کی لائف پرفارمنس کے اندر. آپ کے کسی بھی کمپنی کے ایک سیکیورٹی گارڈ اور اس کے CEO میں 3 پوائنٹس IQ کا ڈفرنس ہوتا ہے. اتنا زمین آسمان کا فرق ڈالتے ہیں, اور ہم اتنا کیجول لے رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ بس جو اسکول ازلوں سے چلتا آ رہا اسی طریقے سے کرائیں گے, اسی طرح سے ڈم کر دیں گے بچوں کو, پر پیپر ہی دیتے رہیں گے ساری عمر, اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کارنامے کر لیے اور ڈگریوں کی انبار لگائے ہوئے, اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے. سو اسی لیے ہم نے یہ پورا سسٹم توڑنا ہے کہ کسی طریقے سے. اور جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایجوکیشن سسٹم کے خلاف یہ ایک مہم چلا رہے ہیں, تو ہاں اللہ کی قسم چلا رہا ہوں. اور کیا مطلب آپ کے سمجھ رہے تھے, میری پہلی ویڈیو سے لے کے آج تک میں نے آج تک آپ سب کو پوری منتیں کی ہیں کہ اس ایجوکیشن سسٹم کے خلاف ایٹ لیسٹ سائیکولوجیکل بغاوت تو کریں, ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو پوری طریقے سے گرو کریں, ڈیولپ کریں, تاکہ وہ دنیا کو کی باغ دوڑ سنبھالیں. ہر چیز میں فالوور ہی بنا رہے ہیں ہم اپنے بچوں. پر مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تھرو بتائیں گے ہم کہ کانسیپٹس کیا ہیں اصل میں. سائنس والوں کو بھی بتانا ہے انشاءاللہ, اور بتاتے ہیں, مسلمانوں نے ہی بتائے ہیں سب کو, اور مانتے ہیں اس وقت کہ ہاں جی ہمارے اصل میں محسنین تو مسلمان ہی تھے, جنہوں نے شروع کی تھی فزکس, جنہوں نے شروع کی تھی بایولوجی, جنہوں نے شروع کی تھی کیمسٹری, جنہوں نے شروع کی تھی میتھمیٹکس,
اور ساری بیسس دے کے گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن ٹرینڈ تھے, ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر معاملات کس کن اصولوں کے اوپر رکھے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دینا تھا ہم نے, بس مفت میں ہم نے اب توہمات پرستی کے اندر آ کے چھوڑ دیا. اب وہ بیٹھے ہوئے نہیں کہ ہم اسٹیچوز کو چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے, کہ بس جیسے کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سے تیر مار لیں. پروگرس آف ہیومن بینگس اللہ بتائیں گے کہاں تک جانا ہے, کہ کیا کیا ہم نے کیا کیا اچیو کر سکتے ہیں. اور وہ سائنس واقعی میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں, اس لیے بس ان کو ایسے کر کے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی خدائی مخلوقات اور فرشتے اترے میں. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ, جن امیوں کو, جن فادرس کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ پیرلل سسٹم کے تھرو کیسے اب دونوں کو سسٹم کو ایڈجسٹ کریں, فکر نہیں کریں, ایک ہی سسٹم ہے, کرائیں او لیولس, کرائیں IGCSE. I'm designing this IGCSE is a very small level through which your kids are going to pass through. آرام سے انشاءاللہ. سو یہ ایجوکیشن سسٹم کے خلاف سیشن نہیں تھا, میں کوئی زیادہ ہی جذباتی ہوں, جب بچوں کی بات آتی ہے نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. سو آپ کو بس یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے یہ 2 نمبری چھوڑنی ہے تاکہ اگلی نسل کو سنوار سکیں. اوکے, IMS کا ڈائریکٹ لنک اسٹرکچر لیول کے اوپر یہاں پہ بنتا ہے. سورس کوڈ اکیڈمی پرانا پروجیکٹ ہے, چلتا ہوا آ رہا ہے, وہ بچوں کے لیے اسپیشلی ہے. اللہ کے بڑے زیادہ انوالو ہیں, 80% ایڈلٹس آر انرولڈ ان سورس کوڈ اکیڈمی. سورس کوڈ اکیڈمی بولی جا رہا ہوں, یہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.sourcecode.academy. یہ ویب سائٹ ہے, ہماری .com کی ویب سائٹ نہیں ہے, ہماری .academy کی ویب سائٹ. تو IMS میں بھی وہی ہے, سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں, مگر اس کی کیٹیگریز فرق ہیں. آف کورس وہ پرابلم سالونگ کا پروجیکٹ ہے کہ دنیا کی پرابلمس کو کیسے سالو کریں. تو انشاءاللہ دونوں کا پرپس تو چونکہ ایک ہی ہے, اس لیے لگتا ہے ایسے ہی جیسے کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے. IMS is a volunteer force, and people are going to give their time and effort. Inshallah, we are going to give our time and effort to help them process کہ کس طریقے سے فنل کیا جائے, سارے کے سارے پروگرامنگ کو آگے کیا جائے, لوگوں کو سکھایا جائے کمپیٹنٹلی کہ اسلام کیوں بہترین حل ہے تمام تر مسائل کا. انشاءاللہ. So let me just jump into the questions right away. It's going to be a short live session. یاد رکھیے گا, آج چھوٹا سیشن ہے, ضروری ہے کہ آپ سے تفصیل سے بات کی جائے. تو اس کے لیے ہم نے جو پرائمری کیٹیگری انٹروڈیوس کی IMS کے لیے, واپس IMS پہ آتے ہیں, وہ ایتھیزم ہے. ایتھیزم کے اوپر تفصیل سے کام کریں گے, تفصیل سے کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کریں گے. آپ لوگوں کو ٹرین کرنا ضروری ہے کہ ایتھیزم کو دیکھنا کیسے ہے. ایتھیزم کی فرسٹ کیٹیگری اس لیے چوز کیا کیونکہ نیچے سے ٹیم لیڈرز نے کلسٹرز میں سے ہمیں بتایا کہ بھیا یہ معاملہ پہلے حل کریں, اس وقت چلتی ہوئی بیماری یہ ہے, کرونا سے زیادہ مہلک بیماری یہ چل رہی ہے. تو اس کو شناخت کیسے کی جائے کہ بیماری کیوں ہے, اس کو علاج کیسے کیا جائے کہ جس کو لگ گئی ہے, اور اس کی پریمپٹیو میجر کیا لیے جائیں کہ بچوں کو نہ لگے. ٹھیک ہے, ایتھیزم ایک ایسی بیماری ہے کیونکہ یہ نفسیاتی بیماری ہے. ایتھیزم از اے پرابلم آف سائیکالوجی, اینڈ only those people who have not really understood what happened to their own selves when they were kids, they fall into this trap of atheistic psychology. Okay, so we're going to do a lot of content development, چھوٹے content بھی 10 منٹ کے, 5 منٹ کے, اور long documentaries بھی انشاءاللہ آپ کو ایتھیزم پہ IMS کے تھرو ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. Okay, so let's just start with a girl and then we go to a boy and then a girl, a boy. اس طریقے سے کوشچن چلیں گے, تو پلیز پریشان مت ہوجیے گا. Let's just talk to فاطمہ. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام سر. سر میرا کویشچن اس پہ یونیورس کی اسٹرکچر پہ. جی, آپ کی ویڈیو سے جو دیکھا ہے اس میں مجھے ابھی تک ایکسپلین نہیں ہو سکا یہ اسکائی اور ارتھ, بلکہ آپ ورڈ ارض یوز کرتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اللہ یوز کرتے ہیں. ارض, الف را ضاد, ارض. ایگزیکٹلی. تو آپ کا کوشچن کیا سر ہے؟ ایک کویشچن یہ ہے کہ مجھے یہ ایکسپلین نہیں ہو رہا, میں نے آپ کی کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہوں کیسے. کی آواز چلی گئی ہے, کیسے کے بعد نہیں آواز آئی مجھے. جی سر, اگر آپ اس پورے کانسیپٹ کو ڈیٹیل میں ایک دفعہ بتا دیں کہ کیا یہ پیرالل ہے یا
ऊपर नीचे वर्टिकल आ रहे हैं? ये फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन है, इसके बाद और सफियर्स है ना, सफियर्स होंगे तो पैरेलल भी बनेंगे ना, जी समझ रहे? सफियर्स होंगे तो पैरेलल भी बन जाएंगे खुद ही, एक सफियर के ऊपर दूसरा सफियर के ऊपर दूसरा सफियर, तो फिर पैरेलल भी होगे ना, समझ सही, रहे? मगर अब आप समझ उर्दू में गई। समझ लें, ऊपर नीचे हैं समझ लें बस। ठीक हो गया। और सर अभी आप सोर्स कोड की बात कर रहे थे, तो मैंने इस पे बड़ा ट्राई किया है अपने बच्ची को एडमिशन दिलाने का। एक तो बात ये है कि इनकी वेबसाइट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और दूसरी जिस तरह से अभी फीस स्ट्रक्चर इसका रिवाइज होगा, क्योंकि बहुत टफ हो रहा है हम जैसे लोगों के लिए इसको मैनेज करना, कि हम अपनी प्रोग्रेस पे तवज्जो दें या बच्चों को कैसे हम इतने अच्छे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से हैं? जी सर। हाँ, इंशाल्लाह जल्दी अच्छी खबर आ जाएगी, मगर समझने में क्या मुश्किल हो रही है वेबसाइट पे आपको? सर वो हर दफा लॉगिन डिटेल्स मांग रही हैं, तो वो बंदा भूल जाता है, इतने सारे ईमेल्स और पासवर्ड्स होते हैं, तो वो ओह नहीं, हर लॉगिन में करना है। ये सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि उसके ऊपर ना, लॉगिन के ऊपर आपकी जब पोर्टल बन जाएगी ना, उसमें आपकी फीस पेमेंट की इनवॉइसेस आई हुई होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। वी कैन नॉट जस्ट ओपन इट फॉर एवरीबॉडी ना, नहीं प्लस सर, उसमें ओपन कोर्स ना हो, भी लेकिन अगर होगा। एक दफा हमने साइन अप कर लिया उसी डिवाइस से, अगर हम बार बार उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो वो हर यूज में ही हमें उसे लॉगिन करना पड़ता है। ये मैं देखता हूँ कि अगर ये ऑप्शन है तो किधर है, नहीं है तो डलवा दी जाए, ठीक है? जी सर, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मगर ये याद रखिएगा, मैंने शुरू दिन से ही पॉलिसी रखी थी, सोर्स कोड के किसी भी प्रोग्राम में अगर आपके 2 बच्चे हैं ना, और तीसरे बच्चे ने एनरोल करना है, या एक बच्चे ने 3 कोर्सेज में करना है, वी हैव गिवन अ वेरी गुड कुशन टू दोज पेरेंट्स। और सिंगल मदर्स का अलग से क्वेश्चन मैंने रखा हुआ, ये मैंने पहले दिन से ये पॉलिसी रखी थी जब सोर्स कोड शुरू हो रहा था। उसके बाद सादिया हैज टेकन ओवर सोर्स कोड, तो शी इज कंटिन्यूड विद दैट पॉलिसी, क्योंकि जी ज्यादा सर, बच्चे लेकिन हों अभी एक तो बच्चा इनरोल के काबिल है और दूसरा बहुत छोटा है। या तो उसको तो छोड़े ना अभी, मगर जो बच्चा इनरोल कर रहा है, इफ ही enrolls in more courses he's going to get, the fee structure changes immediately जब आप ज्यादा कोर्सेज अप्लाई करते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि और भी बड़े मामलात होते हैं, फाइनेंशियल्स जो है ना वो बड़ा तंग करते हैं फिर। तो मेरी आपको कुछ अच्छी खबरें आने वाली हैं सोर्स कोड डॉट अकेडमी के लिए इंशाल्लाह, स्पेशली फीस के थैंक यू मुताबिक सर। पाकिस्तानियों के लिए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई एम सर नॉट सैल्यूट टू। प्रॉमिसिंग बिकॉज आपको पता है जब इतनी बड़ी टीम्स बन रही थी, और टीचर्स, मैं आपको कैसे बताऊं किस किस तरीके से हमें टीचर्स लेने पड़े और क्या क्या डिमांड होती हैं टीचर्स की। तो इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि इंटरनेशनली प्रेजेंट है, उनको भी हम इतना कसूरवार नहीं समझते ना, क्योंकि वो वहां पे अमेरिका में है तो वो डॉलर ही लेगा हमसे, तो वो वहां पे भी तो उसने सर्वाइव करना है, तो अगर वो कॉम्पिटेंट है इतना तो हम उसको फिर किस तरीके से कहते हैं कि आ जाओ। और अगर सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, इवन पाकिस्तान में भी, बट वी वी आर गोइंग थ्रू ए सर्टन ट्रांजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग के किस तरीके से पैसे जनरेट किए जाएं ताकि स्टूडेंट पे कम बोझ आए। तो अभी हम कर रहे हैं, मैं सोर्स कोड कॉर्पोरेट को डबल, आप देख रहे होंगे मैं आए दिन गायब हो रहता हूँ, वो सोर्स कोड कॉर्पोरेट के प्रोग्रामिंग कर रहा होता हूँ, क्योंकि हमें पैसे डालने हैं सोर्स कोड में, ताकि टीचर्स की और ऑपरेशनल कॉस्ट और ऑफिस, 4 तो ऑफिस बन गए हैं अब सोर्स कोड पे अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज इट्स एक्सपेंडिंग रियली फास्ट। तो ये सारी कॉस्टिंग जो है ना, ये हम चाह रहे हैं कि किस तरीके से सोर्स कोड की कॉर्पोरेट बॉडी जो मदर कंपनी है वो एब्जॉर्ब करे कॉस्ट, और स्टूडेंट के ऊपर कॉस्ट कम आए, ठीक है? मगर ये याद रखिएगा, मैंने ये कोई कोर्स फ्री नहीं होने देना, ये मैं आपको पहले बता दूं। अभी हम सीरा का कोर्स फ्री कर रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं? जिसने कोई एक सब्जेक्ट एनरोल किया हुआ है तो वो सीरा फ्री ले ले, तजवीद फ्री ले ले। आप तजवीद में भी कॉस्टिंग करने लगा हूं, क्योंकि जब हमने फ्री किया है उसकी वैल्यू खत्म कर दी हमने, और लोगों ने उसको छुट्टियां करनी शुरू कर दी, और लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। सो एक जरूरी है कि आपको थोड़ी एफर्ट लगे। स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम हमारा वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा, हम कभी भी स्टूडेंट को फ्री नहीं करने देते, हम कहते हैं 1000 रुपए दे दो बेशक महीने के, मगर स्पॉन्सर से कहते हैं ये नहीं होगा कि आप फुल फीस दे रहे होंगे, स्टूडेंट 1000 रुपए जरूर दे रहा हो एक महीने के, ताकि उसको पता होगा कुछ लग रहा है उसका, अदरवाइज उसकी नेचुरल साइकोलॉजी में नॉन शैलेंट और केयर फ्री बिहेवियर आ जाता है। उसको एक पेन देना जरूरी है कि भैया ये जरूरी काम है, सीरियस लो इसको, ठीक है? सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, तो जाहिर है फिर कौन सुधारनी है तो थोड़े से टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। गुड क्वेश्चन फॉर ये नहीं होगा कि आप फुल फीस दे रहे होंगे, गुड क्वेश्चन। इट्स अ प्रॉब्लम दैट
I'm sure all of you understand. जी, अस्सलाम वालेकुम इदरीस. इदरीस खान, इदरीस शाहिद. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. सर मैं आपके यूथ के काफ़ी प्रोग्राम्स देखे हैं मैंने. उसमें आप लोगों को खड़ा होने से मना करते हैं, तो अपने लिए भी आप खड़ा नहीं होने देते और आप कहते हैं कि जी ये जायज़ नहीं है. लेकिन कुछ दिन पहले मैंने वो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो देखी. उन्होंने तो वो कहते हैं जायज़ है ये खड़ा होना, और कोई ज़ईफ़ हदीस भी है अगर इसकी फेर में तो ले आए, क़यामत तक टाइम है. तो मैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो गया हूँ इसको लेके कि क्या ये जायज़ है या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही. ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें सर. जी मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी हाँ, आवाज आ गई है. आप बात पता क्या है, ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है. कोई वीडियो अपलोड हुई है शायद. हर जी. व्हाट्सएप मेरा भर गया हुआ है इस बात से. नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की साइकोलॉजी ट्रेन कर दी थी, ठीक है. तो हमें भी अब अपनी साइकोलॉजी नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा की साइकोलॉजी के ऊपर लेके आनी. ये सब मैटर ऑफ साइकोलॉजी, नफ्सियात का मसला है. हमारी कौम जो है ना, ये पैर पकड़ने से लेके खड़े होने तक का सफर कर चुकी है हिंदुओं से. तो ये खड़ा होना बंद नहीं कर रही फॉर सम रीजन. खड़े होने के पीछे जो मामलात है ना, उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल नहीं किया. और मैं आपको ये नाम नहीं लेना चाहिए था अब, क्योंकि नाम लेने से ना एक मसला हो जाता है. वो बहुत टैक्टिकल मिस्टेक है, और ये सारे ही कर रहे हैं. और उनको मना, मेरी ये गुजारिश है तमाम उलमा कराम से, तमाम दीन के दाई जितने भी हजरात हैं उनसे, ये नाम लेना बंद कर दें. और जब आप किसी के बारे में कोई भी तनकीद करते हैं, उसका नाम मत लिया करें, उससे नुकसान होता है. क्योंकि आपको भी ये नाम नहीं लेना चाहिए था. आप जी चूंकि सर, आपने वो नाम ले लिया है. जी जी वो रेफरेंस के लिए सर, असल में क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो एक अथॉरिटी नहीं हूं ना, लेकिन वो तो काफ़ी हदीसें भी कोट करते हैं उस पे, और काफ़ी हदीसें कहते हैं कि मतलब हदीस भी हैं जिसमें वो इसको जायज़ करार दे रहे हैं. वो हदीस वगैरह नहीं नहीं, बताते कोई हैं हदीस नहीं. नाउज़ बिल्ला, ऐसी कोई हदीस नहीं. कोई जायज वाली हदीस, कोई ऐसी हदीस है कि खड़ा होना जायज है? ये तो बात ही गलत है. ठीक है, और यही आर्ग्यूमेंट बनता है. अल्लाह ताला उनको उनकी उम्र दराज करे. दीज पीपल आर डूइंग ग्रेट वर्क. मैं इसलिए कहता नाम ना लें अब, क्योंकि मैंने जो जवाब दूंगा ना, उससे उनका बाकी के काम भी आपके जहनों में जाया हो जाएगा. ये नफ्सियात को समझें. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है दुनिया में. हमें एक माइक्रोफोन, क्या पता क्या, ये माइक्रोफोन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये पूरी पूरी कौम की साइकोलॉजी बना रहा है माइक्रोफोन. बड़े ही एहतियात से अल्फाज यूज करने पड़ते हैं. किसी इंसान के बारे में बात नहीं की जा सकती इसमें. आप कौम की बात कर सकते हैं. याद रखिएगा, छोटा आदमी बंदे की बात करता है और बड़ा आदमी बंदों की बात करता है. बस आसान करके बता रहा हूं आपको. जी. ओके, जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो फिर आपको आपके सवाल का जवाब, आपको मेरा जवाब समझ आएगा कि मैं तमहीद क्यों बांध रहा हूं. अब अगर आपके पास कोई हदीस मिल जाए तो मैं अभी रुजू कर लेता हूँ कि बड़ों के लिए खड़ा हो जाना जायज है, या हो जाया करो. ठीक है, इसलिए तो कोई हदीस हो नहीं सकती. मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकती. सीरा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा. अब गौर से एक टेस्ट समझ लें. टेस्ट मैं आपको देता हूँ, उसके बाद आपको सब चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी. जो भी पाकिस्तानी मौलवी हो या प्रोफेसर हो, अम्मी हो, अब्बू हो, अंकल हो, मामा हो, चाचा हो, पुप्पो हो, ठीक है, बड़ी उम्र का भाई हो, कजन हो. वैसे एक बंदा बड़ी उम्र को भाई कह के बुलाते हो. जो भी बंदा, ये आपको बता रहा हूं ना कि बड़ों को अदब में खड़ा होना कोई हार नहीं है, उसके लिए ये जवाब है. ठीक है, मैं छोटा करूंगा क्योंकि ये बड़ा मसला नहीं है. बड़ा मसला साइकोलॉजी का है कि किसी भी ऐसे बंदे पे एतराज मत करें कि जिससे आप समझें कि उसके बाकी के काम अवाम के जहनों में मलिया मेट हो जाएगा.
کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. زیرو سے لمبک سسٹم ہمارے دماغ کا زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے اس کو. اس لیے میں بار بار دعائیں دے رہا ہوں محمد علی مرزا صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام لے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. ہی از ون آف دوز پیپل who's showing people, other people towards Allah, the way to Allah. تو یہ لوگ باعزت لوگ ہیں, اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے ہیں بڑے لوگ, ورنہ کانسرٹس اور ڈانس سے فارغ نہیں ہو سک رہے ہیں. آپ جائیں ذرا, آپ مسلمان ملکوں میں, آپ دبئی جائیں, آپ کو سمجھ آ جائے کہ مسلمان کدھر کدھر کیا کیا کاموں میں مشغول ہیں. ٹھیک ہے, آپ امریکہ جائیں, انگلینڈ جائیں, آپ کو لگ پتہ جائے. یہ میرے فیوریٹ لوگ ہیں, یہ طارق مسعود صاحب ہوں یا تقی عثمانی صاحب ہوں یا جو بھی ہے, اللہ کے کام کے لیے جت کے. اس میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ کہیں وہ والا کام ضائع نہ ہو جائے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اب رہی بات, آپ ایک حدیث دکھا دیں کہ یہ جائز ہے تو ہم جائز مان لیتے ہیں. یہ جائز ناجائز کا لفظ ایسے نہیں استعمال کر سکتے ہم. ٹھیک ہے, ہمارے کلچر میں ہمارے سے بہتر کلچر ہندوؤں نے رکھا ہوا ہے, ماں باپ کے پیر پکڑتے ہیں. وہ ادب کے اوپر ہی آنا ہے تو چلیں پھر وہاں پہ چلتے ہیں. اب رہی بات کلچر کے علاوہ, سائڈ پہ کریں کلچر کو. کلچر میں تو ہزار ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے. کلچر نہیں بتائے گا دین کیا ہے, میرا نبی بتائے گا دین کیا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا, بند کرو یہ جہالت اجمیوں کی جو عزت میں کھڑا ہوتے تھے, کس کے, اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑا ہوتے تھے. ٹھیک ہے, حدیث ہے, کلیئر ہو گئی. جہالت کا لفظ, ٹھیک ہے, جہالت کا لفظ پتہ نا کیا ہے, جہالت اندھیرا ہے. ابو جہل کون ہے, جہالت کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب اس سے زیادہ بڑی کیا آپ کو مثال دوں. اب میں ٹیسٹ بتاتا ہوں آپ کو. ایک ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام ابھی تشریف لے آئیں تو, اور ہمارے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے ہوں, صحابی بیٹھے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور صحابی بیٹھے رہیں گے. سمجھ گئے, یہ اسلام ہے. نبی اسلام نے بتا دیا ایسے طریقہ گزارنا ہے. صحابہ کرام جب کہتے ہیں نا سننا, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, اس کا مطلب ہوتا تھا یہ اسلام ہے. اور پاکستانی بولتا نا یہ سنت ہے, تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, خیر ہے یہ کر بھی لیا تو خیر ہے, نہ بھی کیا تو خیر, کوئی فرض تو نہیں ہے نا. یہ سائیکالوجی ہے پاکستانی مسلمان کی. تو صحابہ کو پتا تھا نبی اسلام نے, اور یہ وہ سنت ہے جس پہ نبی اسلام نے کڑی تنبیہ کی ہے کہ جہالت ہے, اس کو بند کر دو. اب وہ ٹیسٹ سمجھ لیں. ٹیسٹ کیا ہے کہ نبی اسلام تشریف لے آئے, صحابی اور آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے, ہم لوگ پاکستانی اور صحابہ کرام. تو صحابہ بیٹھے رہیں گے اور پاکستانی سارے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور نبی اسلام کہیں گے بند کرو یہ جہالت اجمیوں کی. ٹھیک ہے, پتا ہے نا ہمیں تو. اور آگے سے سنیں, اور اس کے باوجود ان پاکستانیوں کے امی ابو آئیں گے, مولوی صاحب آئیں گے, پروفیسر صاحب آئیں گے, بابا جی آئیں گے, یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے اور صحابہ کہیں گے بند کرو یہ جہالت, ابھی تو نے نبی علیہ السلام کی بات نہیں سنی. تو یہ لوگ پتہ کہیں گے نہیں جی یہاں پہ ایسے ہی چلتا ہے, یہ بڑے بزرگ ہیں. آپ خود بتائیں, یہ کامن سینس کا ٹیسٹ ہے کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم بیٹھے رہیں, ہمارے برداشت سے باہر ہوگی یہ بات, دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی کہ بیٹھے کیسے رہیں, میرا نبی آ گیا. ہماری نفسیات اس طریقے سے ٹیون کر دی گئی ہیں, سٹینڈرڈز کس طریقے سے زمین پہ پھینکتے ہیں پاکستانی. نبی اسلام کی بات زیادہ ضروری نہیں ہے, نہیں, ہماری اپنی ایک مزاج اور فطرت زیادہ ضروری ہے. آپ کا مزاج 2 نمبر ہو گیا ہے تو آپ اپنی 2 نمبر چمکائیں. اسلام کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے, نہیں کھڑے ہوں گے تو بے عزتی ہوگی, بے حرمتی ہو جائے گی. نبی اسلام کی بات کو پورا کرنا اصل میں حرمت اسلام ہے. وہ حکم دے رہے ہیں اور ہم مان نہیں رہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں زیادہ نعوذ باللہ پتہ چل گیا کہ عزت کیا ہوتی ہے اور عظیم کیا ہوتی ہے. یہ ڈیفینیشنز میرے نبی سے آتی ہیں. کیا صحیح ہے میرا نبی بتائے گا, صحابہ نے کر کے دکھا دیا. اس کا دوسرا ٹیسٹ بتا دیتا ہوں, کیونکہ کچھ مولوی صاحب مجھے بھی بتا رہے کہ 7 دن نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے, اس صحابی کے لیے وہ کھڑا ہو گیا تھا. بھائی یہ بتائیں, صحابہ ابو بکر صدیق کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوئے. عمر بن خطاب کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوئے. عثمان غنی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, کبھی بھی نہیں ہوئے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارے معاملات عرب کے تمام تر مزاج کو نبی علیہ السلام نے سیٹ کر دیا تھا. اور یہ کون لوگ تھے جو کھڑے ہوتے تھے پہلے, اسلام سے پہلے کھڑے ہوتے تھے, جس کو نبی اسلام نے کہا اجمیوں کی جہالت تھی, بند کر دو. ہم کہہ رہے نہیں, ہم ابھی بھی کھڑے ہوں گے. ہمیں بھی پتا ہے پہلے لوگ کھڑے ہوتے تھے. یہ آ کے مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے تھرو صحابہ نے بند کیا یہ کام. ٹھیک ہے, یہ اس میں
کسی اور راکٹ سائنس میں مت چلی جائے گا. یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایسے ہوتا ہے, ہمارے دل کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے, اور نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے دل کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ کے دل کے حال کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا. اور ایک نقطہ نکالا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو صرف اپنے لیے پسند نہیں تھا, تو آپ یہ بتا دیں باقیوں کے لیے پسند تھا؟ یہ کہیں لکھا ہے کہ باقیوں کے لیے کھڑے ہو جایا کرو, میرے لیے نہیں مجھے پسند؟ زبردستی کی توجیہات, زبردستی نبی علیہ السلام کے بحاف کے اوپر خود ہی حدیثیں بنا اپنے منہ سے کہ لوگوں کے لیے بے شک کھڑے ہو جایا کرو, نبی اسلام نے کہا میرے لیے, مجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے مگر باقیوں کے لیے خیر ہے. یہ حدیث تو سر وہ اسلام وہی ہے جو نبی اسلام کو پسند ہے. بس نبی اسلام کو اپنے لیے کھڑا ہونا نہیں پسند تو اور کسی کے لیے بھی کھڑا ہونا نہیں پسند. بس یہ اصول ہے. یہ میرا نبی نہیں سمجھ آیا ان لوگوں کو. پھر نبی اسلام نے کہا مجھے میرے لیے نہیں پسند, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی کی امت کا کوئی اس کے اوپر رول نہیں بنتا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انکلینیشن ٹورڈز ہمسیلف ہے وہ اصل میں اسلام ہے. یہ سائیکالوجی کے چیپٹر کے اندر سمجھ آئے گی بات, ورنہ لگے رہیں پھر کھڑے رہیں پھر تو ہمیں کیا ہے, مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کیوں آپ نے سوال پوچھا تو میں نے آپ کو جواب دیا. اچھا سر, وہ والدین کے لیے بھی کہہ رہے تھے کہ والدین کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہاتھ چومنے کا بھی کہہ رہے تھے کہ ہاتھ بھی آپ چوم سکتے ہیں, تو یہ بھی ذرا بتا دیں. جو قرآن کی آیت ہے نا وہ ہے والدین کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھو. ایک کھڑے ہونے سے تو بہت دور کی بات ہے, بیٹھنے سے بھی نیچے کی بات ہو رہی ہے. کندھے جھکا کے رکھو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم سینے چوڑے کر کے بیٹھے ہو ان کے سامنے, ٹھیک ہے, ایٹیچیوڈ میں نہ رہو. یہ قرآن کی آیت دیکھیں تو صحیح کیا کہہ رہی کہ کندھے جھکاؤ. اگر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرنا تھا تو یہ سے اچھا کیا وہ کرا کھڑا کرنے کا انسانوں کو. یہ کھڑے ہو جو اپنے باپ کے لیے, کندھے جھکا کے کھڑے رہو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں الفاظ کی کمی نہیں ہے, بہت آسان سی بات ہے. اور اگر نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دی ہے کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے, یاد رکھیے کسی دنیا کے بابے نے پیدا نہیں ہونا جس کی نبی علیہ السلام جتنی قدر کرنے کا حکم ہے. وہ اگر نبی علیہ السلام کی قدر کے دوران صحابہ اکرام کھڑے نہیں ہو رہے تو آپ پھر بابا جی اپنے آپ کو نبی سے بھی اوپر سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسی گیم میں ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. اور ویسے بھی نبی اسلام نے سینٹرل سائیکالوجی بتا دی کہ جس شخص کو پتا ہو, دل چاہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ تو جہنمی ہے وہ شخص. اور سائیکالوجی ایسے ہی بنتی ہے گروپ کی, خود بے شک کوئی نہ چاہتا ہو لوگ کھڑے ہو رہے ہوں اور عادت بن جاتی ہے. آپ جائیں ذرا کاکول شروع ہوتی ہے وہاں سے کھڑا ہونا, جو ڈرل ہے سلوٹ کرنا, اور جرنیل تک سائیکالوجی بن چکی ہوتی ہے. آپ کسی جنرل سے کہیں کہ سامنے سپاہی گزرے گا بغیر آپ کو سلوٹ کیے ہوئے, دیکھیں پھر کیا گزرتی ہے جرنیل پہ. سائیکالوجی بن جاتی ہے. اسکول کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹیچر آتی ہے تو گڈ مارننگ میڈم کہہ کے, پھر جب ٹیچر بنتے ہیں تو مارتے ہیں ڈنڈے بچوں کو کہ کھڑے کیوں نہیں ہو بدتمیز, کیونکہ سائیکالوجی بن جاتی ہے. تو یہ ایک صرف ڈکوسلی اور گیمیں ہیں کہ نہیں ہماری سائیکالوجی ٹھیک ہے, دل میں ہم نہیں چاہتے کھڑے ہوں, لوگ خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو منع کرو نا لوگوں کو, کھڑے ہو جاتے تو منع کرو جیسے نبی اسلام نے منع کیا, تاکہ یہ سائیکالوجی ختم ہو, اسلام میں لوگ داخل ہوں. لوگوں کو پاکستان میں داخل کرنے کے لیے نہیں اسلام آیا, لوگوں پاکستانیوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے میرا نبی آیا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت آسان سے کانسیپٹ ہے, اس کے اوپر نہیں کوئی اوور تھنک نہ کریں. اسلام کون ہے؟ میرا نبی اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ جو میرے نبی نے کیا, بس. کوئی اور بندہ نہیں بتائے گا اسلام کیا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ نہ اسلام میں ہے, یہ اس کے بارے میں اسلام نے کوئی بات ہی نہیں کی ہوئی. جیسے وہ کہتے ہیں کرکٹ کھیلنا حرام ہے حلال ہے, بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ تو اسلام ڈائریکٹ ایکسپلسٹ انسٹرکشنز دے رہا ہے, اور صحابہ نے تواتر سے یہ سنت اپنی لائف میں بھی یہ پوری کر کے دکھائی. اس لیے اس بارے میں مت کنفیوز نہ ہو, اور لوگوں کا نام لے کے اس طریقے سے مت کریں تاکہ یہ نہ ان کے کاموں کی محنت بھی ضائع ہو جائے, ٹھیک ہے. سو مجھے پتا ہے نا, میرے سامنے آ جاتی ہیں کچھ باتیں جو کہ حیرت ہوتی ہے مجھے. ابھی تو نہیں میں نے یہ دیکھی ویڈیو, جو پچھلے والے بھائی صاحب نے میرے اوپر ویڈیو کر دی تھی, ان کو بھی میں یہی گزارش کر رہا ہوں نام لے کے مت کریں. وہ نہیں کرتے بھائی بھی نام لے کے, مگر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس لیول پہ تنقید کریں. اس طرح ہوتا کیا ہے, اگلے کی وہ بڑی محنت ضائع ہو جاتی ہے, لوگ پھر باقی کے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. کوئی چیز ہے تو نہیں گئی؟
بالکل سر، وہ مقصد اصل میں کسی کا نام لینے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. نہیں یہ وہ پتہ نہیں ہوتا نا، ان کو پتہ ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی ریفرنس کے طور پر سر نام لیا تھا. ویسے اس میں سر مطلب اتنا بلیٹنٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے وہ، میں تو تھوڑا پریشان ہو گیا کیونکہ آپ کی جب میں سنی تو میں بھی قائل ہو گیا تھا کہ نہیں یہ تو واقعی اٹھنا، جو اٹھ کے کھڑا ہونا بری بات ہے. وہ بلکہ آفسز میں بھی اکثر میں تو بیٹھا رہتا تھا، وہ ساتھ والا کھڑا ہو جاتا ہے سر، باس آتا ہے جب، تو وہ اس طرح وہ پریشر ہے نا پاکستانی پہ، یہ پریشر رہے گا. گورے پہ نہیں آیا پریشر، عربی پہ نہیں آیا پریشر، یہ ایم بی ایس نے ڈلوا دیا ہوگا پریشر. اب آ کے صحابہ پہ نہیں آتا تھا یہ پریشر. یہ ختم کرنا کون ختم کرتا ہے؟ بڑے ختم کرتے ہیں. یہ چھوڑے پریشر ڈالا کس نے، یہ چھوڑے کس نے پریشر ڈالا. یہ بتا دوں آپ کو، ختم کرنے والا بندہ وہ بڑا ہی ہے. میرا وہ دین ہے جس میں باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم پاکستان میں وہ دین ہے اس میں بیٹیاں اور بیٹے باپ کے لیے ایک دم سلوٹ مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں تو باپ مارتا ہے آگے. تو یہ دو نمبر یہ ہے. خدا کا واسطہ اپنی بچوں کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے پاکستان میں؟ یہ والی سنت کسی کو نہیں یاد. ہر کوئی کہتا ہے نبی اسلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہاں تو کرو نا، اپنے باپوں کو کھڑا کرو. اسلام میں تو یہ ہے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے. پاکستانی باپ کھڑے ہو جائیں پلیز بیٹیوں کے لیے. بیٹیوں کو کیوں کھڑا کر رہے ہیں باپوں کے لیے؟ بڑی بدتمیز بچی ہے، باپ کو دیکھ کے کھڑی نہیں ہو رہی. اور بڑا بدتمیز باپ ہے بھائی، تو بچی کو دیکھ کے نہیں کھڑا ہو رہا. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، الٹا کیا ہوا ہے. بڑوں کی تعظیم، بچوں کی تعظیم ہے اسلام میں. تو میرا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. یہاں پہ پاکستانی ڈیڈیز جتنے بھی ہیں نا، اور مامیز، امی اور ابو، وہ بچوں کو چھوٹے سے مار رہے ہیں کہ کھڑے نہیں ہوتے. اور نام کیا لگا رہے ہیں؟ میرے نبی اپنی بچی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. بچہ کو پوچھتا بھی نہیں ہے کہ ابو جی نبی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ بھی میرے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ الٹا کیوں صاف کیا ہوا آپ نے؟ اب کیا کریں، بچوں کو تو نہیں میں قصوروار ٹھہرا سکتا نا. تو باپوں کو پٹائی ہونی چاہیے نا، یہ ڈنڈے الٹے پڑنے چاہیے کہ آپ نے مطلب مذاق بنایا ہوا اپنے سنت کا. تو اٹس اے پرابلم آف ایلڈرز. یہ 2-3 نسلیں ایسی گزری ہیں نا، ٹیکے لگائے ہیں کہ اسلام میں کوئی داخل ہو جائے. ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک انڈیکیٹر ہے، یہ سمٹم آف ڈیزیز ہے. یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ سمپل یہ پیٹ کا درد جو آپ نے مجھے بتایا. اصل میں اندر رپورٹ نکالیں گے تو اندر کینسر نکلے گا یا السر نکلے گا، بدہضمی نہیں نکلے گی. یہ اتنی ڈیپ روٹیڈ ڈیزیز ہے جو کہ کبر کے اندر آتی ہے. اور طاغوت ہے، اپنے لیے کھڑا کر رہا ہے لوگوں کو. طاغوتی ہے، سمپل طاغوت آدمی ہے کہ تیرے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے خالی اسلام میں. تیرے لیے کیوں کھڑے ہوں گے ہم؟ جتنا مرضی تو پرنسپل ہوگا یا ڈین ہوگا یا وائس چانسلر ہوگا یونیورسٹی کا، تیرے لیے کھڑے کیوں ہم؟ ٹھیک ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طاغوت کیا ہے. اگر طاغوت سمجھ آ جائے تو آپ کو چلے، مطلب بڑے بڑے عرب گناہگاروں نے طاغوت نہیں کیا تھا، ہم عام سے پاکستانی طاغوت کر رہا ہوتا. چلیں بہرحال. سو آئی ہوپ ٹو گیٹ دس. ڈونٹ میک اے شارٹ ویڈیو آؤٹ آف دس. اگنور کریں اس کو، اگنور کریں اس کو. شارٹ ویڈیو میں مت ڈالیے گا کوئی، میری گزارش ہے. ختم کریں، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. اس کو جتنی جلدی ختم کریں اگلی نسلیں ٹھیک ہو جائے. یوتھ کا آئی کیو بن چکا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ انکل کو برا لگ رہا ہے میں کھڑا نہیں ہوا، تو سمجھ آ گیا یہ ہے وہ جنمی. کیونکہ اس پہ حدیث ہے کہ جس کو یہ چاہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائے وہ ہے جنمی. ٹھیک ہے. تو چھوٹوں کو چاہیے نا کہ پھر تھوڑا سا اسٹرکچر کریں اپنے آپ کو. اوکے، نام اتنا مشکل ہے. نائمہ صدیقی. اوکے. شبنم صدیقی. شبنم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبنم آپ کی آواز ذرا سی کٹ رہی ہے. اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک آ رہی ہے. بولیں. ثنا جاوید. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سر آپ نے بتایا تھا اپنی ایک ویڈیو میں کہ نیل اور فرات میں جو ہیں وہ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سے جو ہے وہ آتا چھٹے ہے آسمان پانی سے، وہاں کا. جی چھٹے چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا. سوری. تو سر یہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیسے؟ کیونکہ سر مطلب امیجن بھی نہیں ہو پاتا نا یہ، تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اچھا غور سے سمجھے اس بات کو. پانی جو ہے نا، پانی اس کے کانسیپٹ کو نا، اور یہی واٹر جو ہے نا سر کانسیپٹ بہت is one of the most explained concept in the Quran and the Hadith. Okay, قرآن اور حدیث کو سمجھیں آپ ذرا کہ قرآن پاک 50,000 جلدوں کا بھی ہوتا نا، 50,000 جلدوں کا بھی، تب بھی وہ علم نہیں پورا کر سکتا تھا کہ جو اللہ کے پاس علم ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دماغ کے لیے اور دنیا کی سسٹم کو زیرو سے لے کے جہاں تک بھی قیامت آنی ہے تب تک کے لیے جو بھی پروگرس چاہیے تھی اس کی کوڈنگ کر کے قرآن پاک میں بتائی. ٹھیک ہے، تاکہ کمپریہنشن، جامعیت رہے میسج کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے کام کے تمام تر معاملات تھے نا، جو کہ اللہ تک پہنچانے تھے، انسانوں کو پہنچانا تھا اللہ تک، کہ معرفت مل جائے اللہ کی اور پورا سسٹم سمجھ آ جائے، اور اس کے اوپر پھر اپلیکیشن بھی کر کے دکھائے نا، وہ کام بھی کرنا ہو، اس سے سمجھ تو نہیں آنی. تو قرآن پاک یہ کام، قرآن پاک کی یہ ایک انسائکلوپیڈیا اس لیول پہ کنڈینس ہوئی ہے، شرک میں بھی کنڈینسڈ میسج ہے. تو اس میں پھر آپ کو اس طریقے سے پوری ایکویشن سالو کر کے نہیں ملیں گے. نہیں تو ادریس علیہ السلام سے ایکویشن سالو کرواتا تھا فرشتہ، پورے کو پوری ایکویشن بناتے تھے ادریس علیہ السلام کا، پتہ نا. جی. تو سوری، تو قرآن پاک میں نا اس کو یہ سمجھ لیں کہ کوڈز ہیں. تو کوڈز کو سیکوینس کرنا، کوڈز کو آرڈر میں لے کے آنا، کوڈز کو پورا اکٹھا کرنا، اور پھر حدیث کے تھرو اس کو سمجھنا کہ کوڈ کی ویلیو اور اسٹرکچر کیا ہے، اور اس کو پھر ڈی کوڈ کرنا بائی لوکنگ ایٹ دا یونیورس، بائی ایکسپیریمنٹنگ تھرو سائنس. یہ ڈی کوڈ کرنا، اس کو کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں، جو سورس کوڈ اکیڈمی کے لیے میں جو کہہ رہا تھا. واٹر از ون آف دوز کانسیپٹس جس کے اوپر سائنس نے اتنی کوشش کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ان کو. ایسی چیزیں اناملس بولتے ہیں، واٹر بہیویئر از اناملس، پتہ نہیں چل رہی کہ عجیب و غریب حرکتیں کر. سائنس والے بول رہے ہیں کہ بھائی نہیں پتہ چلتا واٹر ایسی حرکتیں کرتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 4 ڈگری کے اوپر واٹر اصل میں فزکس کے لا توڑ دیتا ہے، فزکس کے لاز کے خلاف جاتا ہے پانی. تو میں کیا کروں اس فزکس کا، میں کیا کروں؟ واٹر از اے لیکوڈ، اٹس اے ڈیفینیٹو لیکوڈ، پانی ہے، کوئی سالڈ تو نہیں ہے. تو کیمسٹری کی پراپرٹیز ساری ہمیں پتہ ہے کہ واٹر کی کیا پراپرٹیز، ہائیڈروجن آکسیجن کیا کرتے ہیں، 2 ہائیڈروجن مل کے ایک آکسیجن کے ساتھ کیا کمبینیشن لگاتے ہیں، اور بھی مالیکیولز میں لگاتے ہیں. ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے اندر بھی تو H2O2 ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اب یہ H2O کی کامبو کیا ہے، اس کو پوری تفصیل سے سمجھیں گے تب کہیں جا کے کیمسٹری تھوڑی سی سمجھ آئے گی. مگر جیسے ہی فزکس کی باری آئے گی اچانک کیمسٹری اپنی پراپرٹی چھوڑ دے گی. ٹھیک ہے، اچانک شرنک ہوتے 4 ڈگری سیلسیس کے اوپر اچانک شرنک ہوتے ہر چیز شرنک ہوتی ہے، لیکوڈ شرنک ہوتا ہے، واٹر 4 پہ ایکسپینڈ کر جاتا ہے. جی ایکسپینڈ کر اب آپ کو میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، تمہید کیوں مانگ رہا ہوں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ science does not have the answers. It might, and I hope it will come up with some answer. Muslims should understand science and redefine science. Anomalous کہنا کافی نہیں ہے، سوری، یا تو آپ کو نہیں آتی تو سائڈ پہ ہٹیں، آتی ہے تب لاز کی بات کریں. Anomalous is not a law. اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس اینگل سے میں آپ کے سوال کا جواب دوں، کیونکہ خاص پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے احادیث بتائیں گے. اوکے، اور توریت میں بھی، انجیل میں بھی، تالمود کے اندر بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے. تالمود میں تھوڑی سی زیادہ ہے، مگر آیتیں وہی ہیں جو توریت سے لی ہوئی ہیں. تو تقریباً کافی ٹیکسٹ مل جاتا ہے. ایون ہندو لٹریچر کے اندر بھی پانی کے اوپر بہت تفصیلی کام ہے. میں جب پانی پہ کر رہا تھا نا کام، تب مجھے ملا تھا اور میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے پانی کے اوپر کس زبردست طریقے سے لٹریچر پروڈیوس کیا. کیا پتا کس کا ہے، ہمیں کیا پتا، انسانی ہے یا کیا. وی ڈو ناٹ نو کہ رام کیا پتا نبی ہوں، فار آل آئی نو، کیونکہ
We do not know anything about him. So I cannot say کہ وہ نبی ہیں, مگر I can also not say کہ وہ نبی نہیں تھے. تو کچھ لٹریچر تو وہاں سے بھی ڈیوائن آیا ہوا, کیونکہ اتنی بڑی سویلائزیشن جو ہے نا اس کے اوپر اللہ نے کوئی تو نبی بھیجا ہو. سو چلیں ابھی چھوڑ دیں انڈینس کو سائڈ پہ کریں. اس وقت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ڈفرینٹ پانیوں کے ذخیرے کے بارے میں ہمیں بتا دی. 2 نیل اور فرات ہے, ایک گی ہارن اسپرنگ ہے, اور ایک وہ دریا ہے جو میسوپوٹیمیا کے اندر سے گزرتا تھا. اور ایک اور پانی بھی ہے جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آب زمزم از اے کی, یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ نیچرل اسپراؤٹ ہے, نیچرل اسپراؤٹ ہے. ٹھیک ہے, حضرت حاجرہ کی کہانی دیکھیں گی نا, آپ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے نیچرل اسپراؤٹ ہے. وہ کسی کنواں تو نہیں کھودا تھا نا انہوں نے, سمجھ رہے. جبرائیل امین نے آ کے اپنا پر مارا تھا کیونکہ نیچے اسپراؤٹ تھا. جبرائیل امین نے خالی اس کو جو ہے نا زمین سے ایجیکٹ کروا دیا تھا, چلو باہر پانی نکالنے اس کا, یہ نیچرل اسپراؤٹ ہے. اب آب زمزم کے اوپر میں ایکسپیریمنٹیشن دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ جو اس وقت کا واٹر ایکسپرٹ جو سائنٹسٹ ہے نا جاپان کا, اس نے بال نوچ لیے اپنے کہ یہ کیا خاص بات ہے آب زمزم کی. کیونکہ واٹر کا جو مالیکول کا کرسٹل بنتا ہے نا, وہ ہر پانی کے نا ذخیرے کا اپنا ایک کرسٹل بنتا ہے, زیادہ تر کا ایک جیسے ہی ہوتا ہے. آب زمزم کا ٹوٹلی یونیک کرسٹل ہے. اب اس جاپانی کو میں اگر کبھی کال مل گئی تو بتاؤں گا کہ یار تم ان چاروں کی طرح کرسٹلز نکال کے دکھا دے مجھے, کہ ہم خود نکال لیتے نا, اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں. سمجھ رہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں, ان میں کیا خاص پراپرٹی ہے. آب زمزم کی تفصیل پڑھیں, میں نے بہت تفصیل پڑھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے آب زمزم, اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ یہاں پہ دنیا میں نشانی کے طور پہ نظر نہیں آ رہا. ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کو فیڈ کر رہا ہے آب زمزم. اس کے اندر وہ پراپرٹیز ہیں جو کہ دنیا میں کسی اور چیز کی نہیں, پانی کی. بالکل اس طریقے سے گی ہارن اسپرنگ, جس کے اوپر دجال نے آ کے اپنا پورا کا پورا سیٹ اپ لگانا ہے نا, وہ ایک خاص پراپرٹی ہے اس کی. ٹھیک ہے, آئی ایم پریٹی شیور, میں نے نہیں کیا ہوا, کرائیں گے نہیں انشاءاللہ, بچے تیار کر رہے ہیں ہم اسی لیے, کہ نیل کا بھی اور فرات کے اوپر بھی آپ کو یونیک پراپرٹیز ملیں گی. اب آتے ہیں آپ کے ہارٹ آف دا کوسچن کے اوپر, کہ کیا یہ دنیا کا پانی ہے؟ تو دنیا کا پانی باقی کا ایک ہی طرح کا, اور تو یہ والا پانی فرق, ہاں تو یہ فرق تو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا پانی بھی یہیں کا لوکل ہے, وہ بھی کیا پتا باہر سے آیا وہ. ٹھیک ہے, مگر یہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے آئی ہوئی ہیں چاروں. تو اس کا مطلب ہے ہر آسمان کی اپنی پراپرٹیز ہیں. یہ چھٹے آسمان کی پراپرٹی, آپ کو پتا نا چھٹا کیوں بول رہا ہوں, کیونکہ نبی السلام نے کہا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑیں چھٹے میں تھیں اور پھل 7ویں آسمان, اتنا بڑا درخت ہے جی, اور یہ پانی دونوں اس کی جڑ سے نکل رہے تھے. تو وی ڈو ناٹ نو کہ وہ سورسنگ جڑ کے اوپر سے آ رہی تھی یا جہاں سے بھی, مگر ایٹ لیسٹ چھٹا تو ہے. جی, تو 5واں نہیں ہے. ٹھیک ہے, چوتھا نہیں ہے. تو ہر آسمان کی اپنی پراپرٹیز ہیں. اس پراپرٹی کو یہاں پہ پایا جانا ایک بہت بڑی نشانی اور کنیکشن ہے, کنیکٹنگ راڈ ہے. It's a piece of the puzzle which we can expand and extrapolate it to go into the properties of different heavens. اور یہ فزکس کو چاہیے, فزکس کے پروفیسرز کو چاہیے یہ اینگل. وہ ظاہر ہے قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے تو ملے گا. اب ہم تو پڑھتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, ہم اب فزکس کی وہ کمپیٹنس لے کے آئیں تاکہ ہم پھر پریسیڈنٹ سیٹ کر سکیں. اب دوسرا کانسیپٹ اس کے اندر آپ کو یہ پتا کرنا پڑے گا, جو کہ فزکس کا ہی ہے, کہ کسی ایک, جو کہ ہے ان کے اندر کانسیپٹ ہے, کہ ایک آسمان سے ٹریول کر کے دوسرے آسمان کے اندر آنے کے لیے کسی اسپیس شپ کی ضرورت نہیں ہوتی. جی, اوکے, پورٹل, یو ٹریول تھرو اے ڈیمینشن, اینڈ دس ڈیمینشن سورہ ملک کے تھرو ہمیں پتا ہے کہ وی کین ٹرانسینڈ تھرو ون یونیورس ٹو دی ادر یونیورس. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف انٹر ہو سکتے ہیں ہم. تو نبی اسلام نے اسی طریقے سے صاف بتا دی کہ 7ویں آسمان سے پانی نکل رہا ہے اور یہاں سے اسپراؤٹ ہو رہا ہے. اب وہ کہاں اسپراؤٹ ہو رہا ہے, یہ ایک معجزہ ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ ہمیں ابھی تک وہ سورسنگ نہیں پتا, ان چاروں کی نہیں, کسی بھی دریا کی اصلی سورس ابھی تک سائنس کو پتہ نہیں ہے, نہ ہی کسی چشمے کی. خالی تھیوری ہے کہ پانی یہاں سے پتھر سے نکل رہا ہے. پتھر سے پانی کیسے نکل رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, واٹ از دا چینل, وی ڈو ناٹ نو دیٹ. جتنا مرضی کھود کے دیکھ لیں, وی ڈو ناٹ نو دیٹ. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دریاؤں کی سورسنگ جو ہے نا, یہ اپیرنٹلی جو نظر آ رہی ہے اصل میں ایسی نہیں ہے. سائنس چونکہ اس پہ اتنی زیادہ محنت کرتی نہیں ہے, ضرورت نہیں پڑی, یا کرنی چاہیے مگر کی نہیں فار سم ریزن, یا کی تھی تو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا میسو پرماننٹ فلو آف واٹر خالی چھوٹے چھوٹے نالوں سے نہیں بن سکتا.
جو کہ نیل میں گر رہے ہیں نا. وکٹورین فالز اس لیول کے اوپر پوری آپ کو پتا نا افریقہ کے زیادہ تر ممالک نیل سے سیراب ہو رہے ہیں جو ناردرن ایریا میں لگتے ہیں. For how many years? For at least 20,000 years after the Younger Dryas. After the Younger Dryas, نیل کا پورا ٹریل ہے. تو 20,000 سال سے تو نیل سیراب کر رہا ہے. اور جو کچھ کر چھوڑا ہم نے, نکالنے کی کوشش کی ہے, نکال دیے, مگر یہ پانی کام نہیں ہوتا. سو یو اینڈ آئی بوتھ آر. اور اب آئرونکلی ایک بہت بڑی نشانی ہے, دجال نے جب کہا تھا نا کہ فلاں چشمہ خشک ہو گیا, جی نشانی دیکھیں آپ, دجال نے کیا بولا حدیث میں, فلاں جی چشمہ خشک ہو گیا, فلاں دریا, فرات ہی کا کہا نا اس نے, جی فلاں دریا, صحابی نے کہا کون سا دریا, فرات کا دریا خشک ہو گیا. اب وہ والا راستہ بند ہوگا تو یہ خشک ہوگا نا, وہ والا راستہ بند ہوگا تو اس بھائی صاحب کی انٹری ہوگی, کیونکہ یہ بھی انہی راستوں سے انٹر ہوگا نا, صحیح اس میں اس راستے سے نہیں, اس طرح کے راستوں سے انٹر ہوگا نا. ٹھیک ہے, یہ سب کے سب پیسز آف دا پزل ہمارے سامنے ہیں, مگر ہم نے بس نہیں دیکھنا, کیونکہ ہم نے بس وہ جو مولوی صاحب نے بتا دیا بس اسی طریقے سے دیکھنا دجال کیا ہے تو کیا کرے گا. صاحب اللہ کے نبی اسلام سب بتا رہے ہیں ہمیں, سارا کچھ آسمانی ہو رہا ہے, سارا کچھ آسمانی. نبی اسلام نے کہا ایک آسمان, اس کے اوپر پانی, پھر دوسرا آسمان ہے, پھر اس کے اوپر کیا ہے, پانی, پھر تیسرا آسمان, اس کے اوپر کیا, پانی. پانی, اللہ کا عرش بھی پانی, اللہ کا تخت کس پہ ہے, اللہ کا تخت پانی پہ. پانی پانی, آگے سنیں, شیطان کس پہ تخت لگاتا ہے, پانی پہ لگاتا ہے. وہ بھی سمندر پہ, جی پانی. میں آپ کو, یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پانی کے اوپر قرآن حدیث اٹھائیں اور پھر فزکس اٹھائیں, پھر دیکھیں واٹر کا پورا چیپٹر انٹروڈیوس کیا ہم نے کریکولم میں نا CDP میں, اور ہم نے کہا یہ تو ایک چیپٹر نہیں ہے, اس واٹر کا پورا پروگرام لانچ کر دو, فزکس کو چھوڑو, واٹر کا الگ سے ایک پروجیکٹ لانچ کرو, اور بچوں کو واٹر اس لیول کا لٹریچر ہے ہمارے پاس پانی پہ. آدمی کو کس چیز سے بنایا, انسان کو پانی سے بنایا. پانی سے ٹھیک ہے, 70%. پانی وہ واحد چیز ہے جو جسم میں ایکومولیٹ نہیں ہوتی. It's a big problem. علی بن ابی طالب نے کہا مجرہ کہکشاں سے وہ والا پانی آیا تھا, کون سا پانی آیا تھا, جو نوح کے ٹائم پہ سیلاب اللہ نے دنیا کو ڈبویا. مجرہ کہکشاں کہاں, جو اگلے آسمانوں میں. ٹھیک ہے, چلیں اسی آسمان میں, آسمان سے پانی یہاں پہ کیسے آ رہا ہے, بارش ہوتی ہے اسپیس میں, قطرے قطرے نیچے آتے ہیں. نہیں, اچھا تو سر اس کو بھی آپ یوں ہی کنیکٹ کریں گے کہ یہ جو حضرت نوح والا طوفان آیا تھا, کیونکہ اکثر میں یہی سوچتی تھی دنیا کا پانی تو اتنا کافی نہیں ہے کہ دنیا ڈوب جائے اس میں, تو یہ پانی تو آیا تو اوپر سے ہی تھا, تو میں یہ سوچتی تھی گیا کہاں, کیونکہ پھر سیلاب اترا بھی تھا, تو یہ پانی گیا کہاں, تو پھر یہ کنیکشن بھی ادھر ہی گیا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا. یا پھر ایک اور جگہ بھی ہے نا جہاں پہ چلا گیا, اور وہ کسی اور دن تفصیل کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جزاک اللہ خیر. نہیں, میں ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو, یہ ایک تھیوری بہت ویلڈ ہے, اور میرے بہت ہی جید استاد ان کی ہے, کہ پانی اتنا تھا ہی نہیں اس وقت دنیا میں جب نوح کا سیلاب نہیں آیا تھا, تو یہ پانی آئے ہی اس کے بعد ہے. دنیا کا اس وقت کا جو واٹر ہے نا, یہ ریسیڈ ہوا ہے ان جگہوں پہ جو بھر گئی ہیں نیچے کی سمندر کی تہوں میں. بڑی زبردست تھیوری ان. اچھا سر, ویسے ایک بات میں آپ سے شیئر کروں, مجھے تھوڑا سا جو مجھے ہو سکتا ہے تھوڑا سلی کوشچن ہو, لیکن جب یہ معراج کی حدیث ہوتی ہے تو پہلے آسمان پہ بھی حضرت آدم ہے, جیسے دوسرے پہ بھی ہیں حضرت عیسیٰ ہیں اپنے بھائی ہارون کے ساتھ, تو اس طرح 7ویں آسمانوں تک سارے نبی ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اللہ نے اپنے سارے فیوریٹس کو رکھا ہوا ہے وہاں پر, تو رسول اللہ کہاں ہے؟ نبی اسلام نے خود بتایا وہ کہاں ہے نا. ٹھیک ہے, سوری میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شاید سلی کو. نہیں سلی کوشچن نہیں ہے. میرا نبی, ہمارا نبی تمام جہانوں کی رحمت ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, یہ غور سے سمجھیں, کسی ایک جہان کے لیے نہیں, تمام جہانوں کی رحمت میرا نبی ہے. اور یہ صرف یہ 7 آسمان نہیں, آگے بھی گئے ہیں میرے نبی. ٹھیک ہے, بس یہ سمجھ جائیں آپ. اوکے سر, تھینک یو.
یہ بہت بڑی نشانی تھی معراج کی حدیث میں کہ ایک جہان میں ایک نبی, جی جی ٹھیک ہے, جی یا دو جہانوں میں سمجھ لیں, ہمارے میں بھی اور اس آسمان میں بھی, دو جہانوں میں ایک نبی, اور میرا نبی تمام جہانوں میں. ٹھیک ہے جی جی. جی ابھی ہاتھ ختم ہو گئے ہیں. نو مور کوسچنس, سو لیٹس جسٹ ڈو دس. ایک ہینڈ ریز ہوا ہے. لاسٹ کوسچن پلیز, جنید اقبال. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر, میرا کوشچن اگر آپ کو صحیح لگے تو بے شک جواب دیجیے گا, نہیں تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. کوشچن یہ کہ میرے آفس میں نا جو آپ بات کرتے ہیں ان باباؤں میں سے ایک بابا ہے, اور ان کی ایسے نہیں ہوگا. عجیب باتیں کرتے ہیں سر, عجیب باتیں کرتے ہیں, اور میں جسٹ بالکل بھی نہیں سنتا ہوں. تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی سنوں, اور آج میں اکیلا پھنس گیا ان کی باتوں میں. اکیلا بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, اور انہوں نے کہا جنید میری بات سنو. تو انہوں نے کہا کہ لوگ نا عجیب ہو گئے ہیں, کہ مطلب اگر میں نے فلاں کو کام پہ لگایا تو فلاں کا یہ کام کیا تو میری عزت نہیں کرتے نا وہ. تو انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے میری عزت کرے نا. تو میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ ان سے پوچھو عزت کیسے کرتے ہیں. تو انہوں نے, سر فرسٹ ٹائم کوشچن کر رہا ہوں تو عجیب ہو رہا ہے بس. تو انہوں نے کہا کہ وہ نا میری عزت نہیں کرتے, اور جن بچوں نے میری عزت کی ہوئی ہے نا وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. مطلب وہ با ادب اور با نصیب, بے ادب اور بے نصیب, اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں. نہیں تو بے ادب بے نصیب کے اوپر نہیں مجھے اعتراض. مجھے اعتراض ہے ادب میں کھڑا کیوں کروا رہے ہو, یا سوال کیوں پوچھنا بند کروا رہے ہو. لوگوں کو سوال کرتے ہیں بچے تو کہتے ہیں بے ادب ہے. ٹھیک ہے, ادب ضروری ہے اسلام میں, اسلام کی خوبصورتی ادب. ٹھیک ہے, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, صحیح بات ہے یہ. ٹھیک ہے, مگر یہ مت سوچیں کہ ادب کے کوئی نئے طریقے نکالیں گے ہم. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جنہوں نے میری عزت کی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور جنہوں نے میری یہ عزت ایک یہ مجھے نہیں علم اس بارے میں کچھ. What can we say? Yeah, there is no way I can actually assess. Yeah, last question please. Nida Fort McMurray. Okay, place. Ji. Nida. السلام 5 علیکم seconds. وعلیکم السلام. برادر, میرا یہ کوشچن تھا کہ میں البرٹا میں رہتی ہوں, میرے ٹین ایج بچے ہیں, میں یعنی کہ قرآن سے ریلیٹڈ کورسز بھی کر رہی ہوں, میرے بچے بھی کر رہے ہیں, تو مگر مجھے وہ ایفرٹ نظر نہیں آتی, یعنی اپنے اندر اتنا چینج نظر نہیں آ رہا اخلاقیات میں جیسے ہونا چاہیے مسلمان کو. جیسے وعدہ خلافی ہے, عبادت میں تو میں امپروومنٹ کر رہی ہوں, مگر جو وعدہ خلافی ہے یا پھر سچ بولنا ہے یا منافق کی جو نشانیاں ہیں وہ مجھ میں سے جاتی ہوئی, یعنی کہ سم ٹائمز میں فگر آؤٹ کر لیتی ہوں, مگر زیادہ تر پھر وہی روٹین میں آ جاتی ہوں میں اپنے. تو یہ میرا کوشچن ہے. جزاک اللہ خیر. Good question. ہیرا میں جائیں ندا, اپنی ہیرا میں ڈھونڈیں اور ہیرا میں جائیں. پوری طریقے سے محاسبہ اور محاصرہ اور احتساب کریں, اپنا شناخت کریں اپنی. یاد رکھیے گا اسلام نا ایک سیٹ آف سٹینڈرڈز ہے. اسلام کے علاوہ کوئی سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے. ان سٹینڈرڈز کو پہچانیں, لکھیں, سوچیں, بہت تفصیل سے سوچیں, اکیلے میں سوچیں کہ اسلام کے سٹینڈرڈز کیا ہیں. دنیا صرف ان سٹینڈرڈز کے اوپر چلی ہے جو انسانوں نے بنائے ہیں آپس میں. اسلام نے آ کے ان سٹینڈرڈز کو اوج دی اور بتایا کہ کچھ بہت چیپ ہو رہے ہو, تم بہت نیچے کے درجے کو جا رہے ہو, سٹینڈرڈز بڑھاؤ اپنے سوچ کے بھی, تبھی عمل میں بہتری آئے گی اور تبھی تسلسل آئے گا عمل میں. ہمارے پاس جو سٹینڈرڈز ہیں نا اس وقت, اسپیشلی دیسستان کے جو سٹینڈرڈز ہیں اسپیشلی, وہ سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ پکے ہو چکے ہیں ہمارے. اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ, اسٹینڈرڈ آف application of those thoughts, standard of doing things, عمل میں. وہ سٹینڈرڈز کو ایک دفعہ لکھ لیں آپ, نقشہ نکال لیں کہ سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں, اسلام نے سٹینڈرڈز کیا دیے ہیں. قرآن کی ڈیمانڈز ورنہ نہیں سمجھ آئیں گی. لو سٹینڈرڈ کا آدمی قرآن کے اوپر آ ہی نہیں سکتا. قرآن ایک ہائی سٹینڈرڈ کے آدمی کے لیے ہے, یاد رکھیے گا.
सीरा सुनना आपको वो स्टैंडर्ड्स बताएंगे कैसे कैसे अल्लाह के नबी इस्लाम ने कैसे ये स्टैंडर्ड्स पूरे करके दिखाए। तो नताशा कहती है ना कि मेरा नबी चलता फिरता कुरान है, क्योंकि वो सारी लाइफ उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जिस स्टैंडर्ड के ऊपर कुरान पाक डिमांड कर रहा है कि इंसान, तो वो स्टैंडर्ड नहीं समझेंगे आप तो जितना मर्जी आप अरबी पढ़ लें कुरान की, वो समझें वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, मामले का स्टैंडर्ड क्या है कि इंसान दूसरे इंसान को किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। झूठ तो बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म है, वादा खिलाफी। मोमिन सब कुछ हो सकता है, नबी इस्लाम ने कहा, मगर बदअहद नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि नीचे गिरेगा भी ना तो इतना नीचे नहीं गिरेगा मोमिन कि वादा खिलाफ हो जाए। गौर से समझें, नहीं तो आप नहीं, हम सब ऐसे हैं, इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड को समझेंगे हम तो तब इंप्रूवमेंट आई, क्योंकि उन स्टैंडर्ड्स को ओके करके लॉक कर देते हैं माँ बाप बचपन में, खुद अपनी प्रैक्टिस से और उस कैजुअल बिहेवियर से जिसमें स्टैंडर्ड लो हो रहा होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बच्चा अपनी तारीफ करवा रहा हो, या एक बच्चा लस्ट से नफरत वाला कोई जुमला, किसी की बुराई आपके सामने कर दे आके, घर में खलबली मच जानी चाहिए, बड़े बूढ़े इकट्ठे हो जाने चाहिए कि आज छोटे अली ने आज एक अपने क्लास फेलो की बुराई कर दी, मतलब गीबत हो गई। अली की 100 नस्लें याद रखेंगी इस इवेंट को कि किस स्टैंडर्ड में घर वाले जो है ना इस चीज को देखते हैं। प्रॉपर तलकीनें हो उसको कि बेटा ये खाली लेक्चर ना हो, लोग इकट्ठे हो जाएं, फेस्टिविटी का माहौल हो कि इतना बड़ा वाकया, इतना बुरा, मतलब फेस्टिविटी से अच्छा मतलब होता है ना, सेलिब्रेट द बैड इवेंट, मोर्न इट, सोग मनाया जा रहा हो, माँ 3-3 4-4 दिन हफ्ता हफ्ता बात ना करे अली से, और बाप नाराजगी का इजहार कर रहा हो कि बेटा बहुत बुरा वाकया हो गया, आपसे बहुत बुरा वाकया हो, और प्रैक्टिस में लेके आए, फॉलो थ्रू किसको कहते हैं, फॉलो थ्रू कर रहा हो कि आपने एक नफरत वाली बात की है एक इंसान के बारे में, हमारे से आपने ऊपर से उसकी बुराई कर दी हमारे साथ। ये बचपन की ये जो एक्टिविटी है ना, ये ट्रेनिंग एक्टिविटी, ये बच्चों के सामने माँ बाप को, घर वालों को, सब सब बड़ों को इकट्ठा होकर करनी पड़ेगी। झूठ बोल दे तो कोहराम मच जाए, घर में कोहराम मच जाए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज उस बच्चे की इफेक्ट हो जाए कि मैंने झूठ बोल दिया, घर वालों ने मेरी कायनात हिला के रख दी। मारना नहीं है बच्चे को, याद रखिएगा, मार से कुछ नहीं होना, और एक दो आपने मार दिया उसके ऊपर का स्टैंडर्ड कोई नहीं है सजा का, और क्या जान से मार देंगे उसके बाद। तो आपने इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड, आपने इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बच्चे को वाले कर दिया ना एक दफा। सिर्फ 12 साल निदा, सिर्फ 12 साल, ज्यादा मेहनत नहीं मांग रहा बच्चा, और 12 साल में से पहले 3 साल तो खाना पीना ही मांगता है, और क्या मांगता है। तो ये 8 साल का बस टोटल, 8 साल बस एक मुसलमान तैयार हो जाए बस। और वो कब होगा, जब आप खुद, क्योंकि 5वें साल के बाद वो डायरेक्ट कुंडी आप पे डालेगा कि अम्मी मुझे तो बड़ा लेक्चर दे रहे थे, पूरे घर वाले सोग मना रहे थे, मैंने झूठ बोल दिया, अब्बू ने अभी फोन पे कहा है कि कह दो घर पे नहीं हूं, अच्छा मैं आता हूं आधे घंटे में, हमें पता है 2 घंटे तो खाने में लगाएंगे अभी ये, फिर निकलेंगे घर से, उसको आधा घंटा क्यों बोला। बच्चा सब चीजें पहचानता है, अल्लाह ने रेडार लगाया बस। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन स्टैंडर्ड्स पे रह भी रही हो जिसके आप ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चे की। बच्चे कभी भी टीच नहीं होते, याद रखना, बड़े टीच होते हैं। टीचिंग का ये सेंटर है दिमाग का, और ट्रेनिंग का ये सेंटर है पीछे, ये सबसे पहले बनता है बच्चे का बेसल गैंग्लिया, द प्रिमिटिव ब्रेन, बच्चे का बना ये होता है, बाद में बनता है ये, और बड़ा 12वें साल में ये बन जाता है। ये टीचिंग का सेंटर है, लेक्चर यहां से डिलीवर होते हैं। बच्चे को तो लेक्चर मिल ही नहीं सकते, उसका हिस्सा ही नहीं बना होता प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। बच्चा ट्रेन होता है, इसलिए मैं डे केयर के, प्री नर्सरी के, किंडरगार्टन के, ग्रेड 1-2 के ऊपर 5-5 साल के बच्चे डाले, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं वो पढ़ा रहे थे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखवा रही है, इससे बेहतर अब फिजिक्स की थ्योरी समझा दिया करो बच्चे को, उतना ही समझ आएगा उसको। रॉकेट साइंस की एक्चुअली क्वेश्चन समझाओ 4-year-old फातिमा को। दैट्स गोइंग ऑन हियर। पैसे बटोरने की बिजनेस खोले इन्होंने।
So you need to train the child. A school is a part-time teaching institute. Teaching का ब्रेन बना ही नहीं हुआ, मगर चलें कर दिया आपने. हर बच्चा किसके पास जा रहा है? टीचर के पास जा रहा है, और ट्रेनर के पास जाने की उम्र है इसकी. And a school is a part-time teaching institute. A house is a full-time training institute. House is not a teaching institute. House is a training institute. स्कूल वाले ने तो ना कहा है ना करेंगे कि वो ट्रेनिंग करेंगे, वो कहते भी नहीं है, करते भी नहीं है, आती भी नहीं है उनको. आपका तो काम है, अल्लाह ने बच्चा आपको दिए, आपने ट्रेनिंग करनी है उनकी, ताकि वो जब वादा खिलाफी करने लगे तो उसकी रूह मुंह के अंदर से निकलना है, बाहर निकलना शुरू हो जाए. क्यों मैं क्या करने लगा हूं ये? क्योंकि उसको पहले 12 साल ये ट्रेनिंग मिली थी कि इन स्टैंडर्ड्स को नहीं ब्रीच करना. अब ये स्टैंडर्ड्स कहां से आ रहे हैं? सीरा की किताब सारे स्टैंडर्ड्स बच्चों की तरह आपको सिखा रही है, हम सीखना चाह नहीं रहे हैं. उस सीरा नहीं, कुरान नहीं समझ आएगा, मैं बता दूं आपको, आई गारंटी इट. जिसने सीरा नहीं पढ़ी उसको कुरान पाक डरा देगा कि ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे, ये एप्लीकेशन कैसे करूं. बताएगा, मेरा नबी बताएगा कि कैसे एप्लीकेशन करके दिखाइए. और 63 साल करके दिखाई है, एक दिन नहीं करके दिखाई, 63 साल कुरान पाक की एप्लीकेशन करके दिखाई. उसके बाद क्या हुआ? सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों सहाबा ने वो स्टैंडर्ड मीट करने की कोशिश की, और मेजॉरिटी ने किए भी. You need to understand how training is done, how psychology works. तब कहीं जाके ये मामला होगा. मैं भी पिछले सवाल में नहीं, वीडियो में भाई ने कहा कि वो आपके ऊपर एतराज आ गया. ये हो ही नहीं सकता इस्लाम में. होता है. कहां पे हो रहा है? मिंबर रसूलों में बैठ के हो रहा है. गन निकाली हुई और गोलियां चला रहे हैं मुसलमानों पर. वरुहमाउ बैनहुम अशिद्दउ अलल कुफ्फार वाली आयतें लगानी और काम करने थे. ओ भाई, तुम मुसलमानों के ऊपर सिर्फ अच्छाई की बात करोगे, सिर्फ अच्छाई की बात, जो मर्जी हो जाए, मुसलमानों को सिर्फ दुआएं दोगे. मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड्स ही हैं हमारे पास. और ये हालात है हमारे लो स्टैंडर्ड के कि मेरे बारे में, मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है. 6 बंदे बैठ के किसी खोखे पे बात कर रहे होंगे, साहिल असल में ये चाहता है, साहिल असल में ये नीयत है, साहिल की असल में ये सोच है, ये असल में पीछे से ये मोटिव है. और ये मेरे 2 फरिश्ते यहाँ पे जो बैठे, इनको भी नहीं पता मेरे दिल में क्या है. ये भी मेरा अमल देख के लिख रहे हैं, मगर पाकिस्तानी 2 जवान खोखे पे बैठ के मेरा दिल का हाल जान लेते हैं. 3 आंटियां मेरे साथ वाले घर में रहती होंगी, अभी रहती होंगी, मुझे नहीं पता कौन है, उनको पता होगा मेरे दिल में क्या चल रहा है. वो 2 आंटियां और ये 2 फरिश्ते, सोचे जरा, इनको कैपेबिलिटी नहीं मिली, ये 2-4 पाकिस्तानियों को मिल गई. लोगों के दिलों के हाल की पूरी की पूरी शनाख्त करते हैं. ऐसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट खोला हुआ है. जो अस्पताल में जाओ ना, जो कार्डियोलॉजी वाले करते हैं, चलें जी हम आपको EKG कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है ECG कर लेते हैं. ये कोई ECG की जरूरत नहीं है हमें पाकिस्तान में. आप एक बड़े से अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने से गुजरे, सारी आंटियां आपके दिलों के हाल जान देंगी. उनसे कह देते हैं आप हमारे कार्डियोलॉजी CCU आप संभाल लें. ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं बेटा, इसलिए हमारे कुरान हमारे अंदर नहीं उतर सकता. मतलब आपने ये सोचें कि पूरे समंदर को एक छोटी सी नाली में से गुजारने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, समंदर सारा जाया हो जाएगा. ठीक है, वो नाली फट जाएगी मगर अपना काम नहीं संभालेगी. यही हमारे पाकिस्तानी जिस्म के साथ हो रहा है, पाकिस्तानी जहन के साथ, पाकिस्तानी दिमाग के साथ हो रहा है. कुरान इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, बच्चा बगावत कर देता कि जो तुम लोगों के ऊपर नहीं उतर सका, अपनी बड़ी बड़ी उम्रों में बुढ़े हो गए सारे, मेरे 4 साल 6 साल 8 साल के दिमाग के अंदर तुम इस तरीके से थ्रस्ट कर रहे हो उसको, ऐसे तो नहीं होने दूंगा. You need to understand how psychology is done, how Islam is done, and it's a very simple thing I'm saying. कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं. मेहनत के काम है, हाँ जी, कठिन काम है. ऑफ कोर्स 2 नस्लों ने उदम मचा के रखा है हमारे साथ, तो हमें कठिन काम करना पड़ेगा ना. मैं आपको बता नहीं सकता अपने बच्चों के सामने मैं कितना चुप हो गया हूं, कि ये ना हो कि अब कोई, क्योंकि उनकी उम्र इस लेवल पे आ गई है कि अब मैंने कोई कैजुअल जुमला बोला ना, इन्होंने इसका वो खींचना है, इसको पूरी लाइफ गुजार देनी है कि उस टाइम आपने ये बात की थी. तो हम भी तो कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं हम.
आई एम स्केर्ड ऑफ माई ओन चिल्ड्रन. जब मुझे इस्लाम, सीरा, कुरान इसके अंदर गोता लगाओ, अपने बच्चों से डर लगता है, क्योंकि इनका एक एक अमल मेरी तमाम तर आखिरत तबाह कर सकता है, इनकी अपनी भी आखिरत तबाह करेगा. मेरा छोटी सी मेरा एक आधे सेकंड में बोला हुआ जुमला, उसके 10 साल. मेरी छोटी सी बॉडी लैंग्वेज का एक रिएक्शन, उसके 5 साल. उसका लाइफस्टाइल. ये प्रॉब्लम जब तक हम इंटरनलाइज नहीं करेंगे प्रॉब्लम को कि ये बीमारी है, एमआरआई करेंगे अपना कि मुझे कैंसर है, जब पता ही नहीं कैंसर है, तो इलाज अल्सर का करा रहा हूं मैं, टीबी का इलाज कराऊं, है मुझे कैंसर, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा. जितनी मर्जी दवाइयां ले लूं टीबी की, कैंसर तो कैंसर है, बीमारी अलग है. हमें बीमारी है स्टैंडर्ड्स की. हम लो स्टैंडर्ड्स को ओके एंड जस्टिफाई करने वाली. किबर ये कि जस्टिफाई भी करते हैं. मैंने अपने दोस्त से कहा, यार अभी ज्यादा पुराना वाक्य नहीं है, अपने बेटे को किस तरीके से, मतलब इस्लाम का क्या ऐसा कॉम्प्रोमाइज फिलॉसफी है जो तूने अपने डाल ली? कहता है मैं अगर झूठ नहीं सिखाऊंगा रोड नहीं क्रॉस कर सकेगा पाकिस्तान में. यहाँ पे मोमिनीन की नहीं चलनी, यहाँ मोमिन नहीं चल सकता, बच्चे ने सर्वाइव नहीं करना, मैंने तो आज नहीं तो कल मर जाना है, बेटे को क्या मैं बेवकूफ बना दूं? ये हालात हो गए हैं कि जस्टिफिकेशन के बाद अथॉरिटी शो कर रहे हैं कि इस्लाम का दुश्मन मैं बनाऊंगा. देखते हैं कितने 100 साल जिंदा रहते हैं सारे. सहाबा को ये डर नहीं था ना कि मर जाएंगे, सहाबा को ये डर नहीं था कि गली क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, उनको ये डर था पुलिस रात क्रॉस करेंगे तो क्या होगा. ये रोड क्रॉस नहीं कर सकेगा ना बच्चा, खैर है, उधर पुलिस रात क्रॉस नहीं कर सकेगा, वो असली मसला है. मगर आखिरत का कॉन्सेप्ट ही खत्म. हताशा कहती है 8 साल तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल सिर्फ आखिरत की आयतें उतारते रहे शुरू में, फर्स्ट 8 years कि लोगों में पहले आखिरत की हाई डेफिनेशन पिक्चर क्लियर हो जाए कि आखिरत है क्या, पुलिस रात क्या है, हशर के मैदान की गर्मी क्या है, तांबे का फर्श पिघले हुए तांबे के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, क्या है ये सारी की सारी लैंडस्केपिंग जब हो गई, अरब के दिमागों की पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो गई, फिर आया अहकाम कि झूठ नहीं बोलना, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, पर्दा करो. एक एक हुक्म ऐसे ऐसे माना, नस्ल दर नस्ल शराबी कौम ने 1 सेकंड में शराब बंद कर दी. इधर एक पाकिस्तानी लड़के सिगरेट नहीं छोड़े जा रहे. सो अंडरस्टैंड द बिगर प्रॉब्लम. गीबत और झूठ छोड़ना ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो करने वाले को ही पता होता है कि चीप हरकत कर रहा है वो, क्योंकि उसको पता है उसकी की जाएगी गीबत तो फिर क्या गुजरती है, पता है सबको है. सो फितरा गंदी करने की जो मशीन है ना वो साफ करनी पड़ेगी, और वो स्टैंडर्ड्स है, लो स्टैंडर्ड्स के लोग फितरा गंदी कर देते हैं, फिर नफ्से अम्मारा चमकते हैं बैठे हुए सारे. हमें तो हर पाकिस्तानी लड़के का नाम और लड़की का नाम भी अम्मारा रखना चाहिए. ये सब नफ्से अम्मारा फिर रहे क्योंकि हमने बनाया इनको ऐसा. So it's a big problem that we all know that. हम सबको पता है, हम इतने बड़े जबरदस्त एक्टर हो चुके हैं. इस्लामाबाद से फ्लाइट उड़ती है, ओहेर एयरपोर्ट पे शिकागो में लैंड करती है, अचानक हमारे स्टैंडर्ड बदल जाते हैं. इतने पक्के चोर हैं हम. क्यों मैं चोर कह रहा हूं? वहां जाके तो ठीक होते हैं, जब वापस आती है ना फ्लाइट, वही वाले हाई स्टैंडर्ड्स हम एकदम ऐसे लो कर देते. मैं उनको हाई स्टैंडर्ड नहीं कह रहा हूं, हमारे से वो भी बेहतर हैं, ये हालात है. सो इट्स मैं सिर्फ अल्लाह के नबी को हाई स्टैंडर्ड बोलता हूं बस. साहबा ने करके दिखा दिया कि ये हो सकता है. ये नबी के लिए नहीं, या तमाम इंसानों के लिए मेरे नबी ने ये स्टैंडर्ड सेट किए. सिर्फ अंबिया के स्टैंडर्ड नहीं थे, साहबा ने भी वो स्टैंडर्ड्स पूरे करके दिखाए. ठीक है. आई होप दिस वाज it's 12 a.m. in Pakistan right now. We're going to conclude this session. Thank you for your questions. Thank you for your patience. I hope I'm going to save the chat so that my IMS team can review this. Save the chat. कैसे करना है? मुझे chat की विंडो में जाके save chat करना है. There you go. Thank you so much everyone. कल नहीं, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे.
we are going to be live more often now on this channel, inshallah. Okay. एक दफा फिर मैं आपको बता दूं, last but not least, जो प्रेशर मेरे पे नए बैच की अरबी का जो आ रहा है, उसको रमज़ान के बाद हमने लॉन्च करना है। रमज़ान में आपकी जो टीचर्स की टाइमिंग है, वो आपने तो आधे घंटे की क्लास लेनी होती है, वो उनके 4-4 घंटे के रोस्टर होते हैं, कुछ के 8-8 घंटे के भी रोस्टर हैं। सो रमज़ान के फौरन बाद वे गोइंग टू लॉन्च आवर न्यू बैच ऑफ अरबी, सो प्लीज बेयर विद अस। एंड क्योंकि एकदम रोस्टर रमज़ान का अलग बनेगा, फिर दोबारा चेंज होगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी। ओके, www.sourcecode.academy के ऊपर हम अब रोस्टर आपसे खुद लॉक करवाते हैं और रजिस्टर करते हैं ना एनरोल, तो आपसे टाइमिंग पूछते हैं कि कितने बजे क्लास चाहिए आपको, चाहे जिस मर्जी मुल्क में आप, तो वो वहां से हम रोस्टर बना रहे होते, तो आप उस वक्त तो लॉक कर देंगे। रमजान के बाद वो दोबारा कैसे, आप दोबारा तो नहीं रजिस्टर करेंगे ना। सो इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास मोर देन 400 टाइप्स ऑफ क्यूरीज आई हुई है कि नया बैच के अंदर हमने एनरोल किया है और हमें क्लासेस कब होंगी। साइंस की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्लासेस तो जून में है, पहले से ही मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी टीचर्स प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। खाली मैथ्स की ट्यूशन नहीं पढ़ानी हमने, ठीक है, हमने CDP करवाना है, तो टीचर्स को प्रिपेयर करना, उनको ट्रेन करना, ताकि वो किस तरीके से बच्चों को डेवलप करेंगे, इवन बड़ों को भी डेवलप करेंगे। देयर सम adults who are logging into these, enrolling into these courses. There is no age limit for this, okay? But अरबी के लिए तो of course बड़ों का अलग कोर्स है और बच्चों का अलग कोर्स है। अरबी में जरूर आए प्लीज, अरबी के अंदर आप गोते लगाना शुरू करें, इधर ना भी लगाएं, खुदारा अरबी सीखें, कहीं से सीख लें बस। ओके, आई नो कि थोड़ा वक्त लगता है, मगर और किस काम में हमने वक्त नहीं दिया जो इधर हम कंजूसी कर रहे हैं, हर काम में वक्त दिए, ठीक है। अरबी में वक्त लगाएं, अरबी सीखें। और कुछ चीज रह गई है, कुछ मेरे पास आ ही जा रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए sourceCode.academy पे फी स्ट्रक्चर हम रिलैक्स करेंगे। आई डू नॉट प्रॉमिस इट, बट आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट, इंशाल्लाह। यू विल सी इंशाल्लाह कि मैं जितना भी रिलैक्स कर सका आपके फी स्ट्रक्चर को, पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, जो पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं, सॉरी, जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स के लिए। ओके, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू राइट नाउ। होपफुली ओवरऑल फी स्ट्रक्चर को भी हम कोशिश करेंगे कम कर सकें। द मोर वी spend time on these courses, the easier it becomes. Okay, so don't worry, inshallah we're going to do that. Okay, thank you so much, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.